تقی ہاشمی کے ساتھ میرا یہ سلسلہ صرف اسی لیے ہے کہ ہمارے جو اختلافی موضوع ہیں ان اختلافی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ اچھے انداز میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اختلاف قائم رہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک یا کسی دوسرے کو جو ہے اس وقت تک کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس میں مخاصمت ہو. تو اس لیے یہ سلسلہ ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی گفتگو اسی انداز سے ہوگی. میں الف سے شروع کروں گا اور پھر آگے کی طرف ہم رفتہ رفتہ چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلدی اس کو نمٹا لے، زیادہ لمبا نہیں ہو. جی ہمارا آج 2 گھنٹے ہم قاضی صاحب مومنین کی طرف سے شکایت ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے تک کراس کر جاتے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے. تو آج ہم 1 گھنٹے میں جتنی بھی آپ کے سوالات پہ بات کر سکیں گے کریں گے، باقی جو رہ جائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سیشن میں. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ بسم اللہ کریں قاضی صاحب، بغیر کسی توقف کے مومنین جو ہیں وہ منتظر ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، مولا میر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شے کا انجام جاننا چاہو تو اس کی ابتدا کی طرف نظر کرو، تمہیں اس کے انجام کا پتہ چل جائے گا. تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کی ابتدا کیا ہے اور کہاں سے ہے؟ جی بالکل کاظمی صاحب، یہ جو سوال ہے نا کہ اجتہاد کی ابتدا کہاں سے ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ اگر دیکھا جائے کہ اس لفظ کی ابتدا کہاں سے ہے یا اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے، 2 چیزوں میں ہم تقسیم کریں گے. آپ کیا پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس لفظ کی ابتدا کہاں سے ہے، یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو معنی اور مفہوم اصولی حضرات کرتے ہیں اس معنی اور مفہوم کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اس سے جی پہلے جو یہ سوال ہوگا، اس سے میں عرض پہلے کر پھر یہ دیتا ہوں، سوال ہوگا کہ وہ معنی اور مفہوم کیا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ میرا دوسرا سوال ہوتا کہ اصولین نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ کب سے ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اجتہاد جو لفظ ہے اسلام میں اس کی ابتدا کب سے ہے، کہاں سے ہوئی، کس نے کی. اور پھر دوسرا سوال، اب چلیں آپ نے کہہ دیا ہے تو ساتھ ہی لے لیجئے گا کہ تشیع میں مذہب اثنا عشریہ امامیہ میں جو تعریف آج بیان کی جاتی ہے اس کی ابتدا کب سے ہے، جو باقاعدہ طور پر سامنے آئی، منظر عام پہ آئی اور اس سے پہلے نہیں تھی. یہ دوسرا سوال تھا. چلیے بسم اللہ کیجیے گا. جی بسم اللہ. اگر آپ لفظ سے اجتہاد کی بات کریں تو یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو ہے وہ مختلف معنی کے اندر کیا استعمال ہوتا رہا ہے. گزشتہ نشست میں سید سیستانی کی ہم کتاب لے کر آئے تھے الاجتہاد والتقلید کے اوپر، کہ جس کے اوپر انہوں نے لفظ اجتہاد کے اوپر جو کچھ روایات کے ہیں ذکر کی کہ کچھ روایات میں اجتہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اجتہاد کریں، اور اگر آپ اجتہاد نہیں کر رہے تو اس کی کیا ہے مذمت کی گئی ہے. اور پھر وہ کچھ روایات لے کر آئے کہ جس میں جو ہے وہ اجتہاد سے کیا ہے روکا گیا ہے، اور وہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اجتہاد نہیں کرنا، جو ذاتی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اس کی کیا ہے چیز باطل ہے. تو ظاہری بات ہے جب لفظ اجتہاد عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کی عربی ڈکشنری میں کیا ہے بہت زیادہ معنی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کچھ روایات اس میں ذکر کی تھیں کہ جس میں سے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جس میں صادق علیہ محمد یہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالورع والاجتہاد، کہ تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اجتہاد کرو اور تقوی کا اختیار کرو. وہاں پہ جو اجتہاد جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اجتہاد عملی کہتے ہیں، کہ عمل کے اعتبار سے انسان کو کیا ہے آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح کے ناج البلاغہ میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ، کہ تم سب لوگ میری مدد کرو، میرے ساتھ سپورٹ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو. کیسے تم میرے شیعہ بنو، میرے ساتھ تعاون کرو، بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ، ورع یعنی بچنے کے ذریعے سے، حرام کاموں سے بچنے کے ذریعے سے، واجتہاد اور اجتہاد کے ذریعے سے. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے سے میرے ساتھ تعاون کرو. اب وہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے، جس میں سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد عملی ہے، کہ عمل کے اعتبار سے آپ کو آگے جانا ہے، دوسرے لوگوں سے عمل کے اعتبار سے آپ کو آگے نکلنا ہے. تو مولا یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو اور ہمارا بننا چاہتے ہو تو عمل کے اعتبار سے تم سب سے آگے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ روایات موجود ہیں، اور شیخ سند حافظ اللہ نے کتاب الاجتہاد والتقلید کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب میں تقریباً 7 کے 8 کے ہیں روایات لکھی ہیں، جس کے اندر مجتہدین کا لفظ بھی آیا ہے کہ مجتہدین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو مجتہدین ہیں یہ سردار ہیں، یہ تمہارے ایسے ہیں ویسے ہیں. اور اس طریقے سے اجتہاد کے بارے میں کیا انہوں نے روایات لکھی. یعنی یہ ایک روایات کا بہت بڑا چیپٹر ہے
اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر وغیرہ ہو تو اجتہاد اور مجتہد لکھ کے آپ سرچ کریں تو بہت زیادہ کیا اس کے فضائل ملیں گے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الاجتہاد العملی، کہ عمل کے اعتبار سے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے اور آگے جانا ہے. اسی طریقے سے روایات میں ایک اور اجتہاد کے اوپر بھی روایات موجود ہیں کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ اجتہاد کس معنی میں ہے؟ قیاس کے معنی میں ہے، رائے کے معنی میں ہے. کہ وہ اہل سنت کے ہاں جس طرح روایت ہے کہ اس میں جو ہے وہ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ اگر اللہ کی کتاب میں بھی تمہیں حکم نہیں ملتا، اور فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، اور اللہ کی سنت میں، اللہ کا جو رسول ہے اس کی سنت میں بھی نہیں ملتا، تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ قال اجتہد رأیی، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے رائے سے اجتہاد کر لیتا ہوں. تو یہ وہ جو اجتہاد ہے کہ جس کی ہمارے ہاں کیا ہے مذمت کی گئی ہے. اور ان روایات کو نقل کرنے کے بعد، اہل سنت کی روایات کو نقل کرنے کے بعد سیسانی نے فرمایا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اجتہاد بہذا المعنی، اجتہاد اس معنی میں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اپنی رائے سے اجتہاد کر لیں گے، یہ معنی ہمارے ہاں باطل ہے. نہ فقط باطل ہے بلکہ ہمارے علماء نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس معنی کو کیا کیا؟ رد کیا ہے. تو میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ عربی زبان میں لفظ اجتہاد کے بہت زیادہ معنی ہیں. ایک روایات ہیں کہ اس میں اجتہاد کا حکم دیا گیا، مجتہدین کے فضائل پڑھے گئے جیسا کہ نہج البلاغہ سے، اور دیگر روایات میں نے جلدی پڑھ دی آپ کے سامنے. اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں ذاتی رائے کی اور اجتہاد والوں کی مذمت کی گئی ہے. وہ کس معنی میں ہے؟ کہ جو دین میں قرآن اور سنت کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا لفظ کی بات ہوگی. تو اگر آپ لفظ کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لفظ اجتہاد کب سے شروع ہوا عربی زبان میں، تو میں یوں کہوں گا کہ جب سے عرب تھے، جب سے عربی تھی تو یہ لفظ اجتہاد تھا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں لفظ اجتہاد کب سے شروع ہوا، تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات اور مولا امیر المؤمنین السلام نے احکام بیان کرنا شروع کیے تو اس میں انہوں نے لفظ اجتہاد کو استعمال کیا. دونوں معنی میں استعمال کیا، صحیح معنی میں بھی استعمال کیا اور جو اس کا غلط معنی تھا اس میں بھی استعمال کیا. تو لہٰذا اس کی جو تاریخ ہے لفظ اجتہاد کی، اچھے اور برے دونوں معنی میں کیا ہے ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ کیا مل جاتی ہے. اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ چلیں یہ تو روایات ہو گئی. اب آپ علماء اصولی لفظ اجتہاد جب کہتے ہیں کہ یا تو ایک بندہ مجتہد بن جائے یا تو وہ کیا بن جائے؟ مقلد بن جائے. تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مجتہد بنے، اجتہاد کرے، آپ کا کیا مطلب اس سے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو قائم کریں. کسی بھی حکم شرعی کے اوپر اگر آپ حجت کو حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک شارٹ کٹ عبارت استعمال ہمارے علماء اصولی کرتے ہیں کہ تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو حاصل کرنا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. اب یہ حکم شرعی کے اوپر اگر آپ حجت کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے جو چیز حجت ہوگی ادھر سے آپ نے تلاش کرنا ہے. تو جب قیاس حجت نہیں ہے، ذاتی رائے حجت نہیں ہے، تو یہاں سے آپ کیا اجتہاد کو نہیں استعمال کر سکتے. پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سید سیستانی دامت ظلہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محقق ہلی اور علامہ ہلی نے جو اس کی تعریف کے اندر لفظ ظن کو استعمال کیا، کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں، بعد کے جو زمانے کے کچھ اخباری ہے ان لوگوں نے بڑی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ لفظ اجتہاد میں ظن کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی کہ جو ابھی میں کچھ دیر پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ غیر معصوم راوی اگر تواتر تک نہیں پہنچا ہوا تو اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ ظن لیتے ہیں. اور پھر محقق ہلی کی پوری کیا ہے عبارت انہوں نے لکھی کہ جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ہم قیاس کو اس سے استثناء کریں گے، یعنی قیاس کو ہم یہاں سے نکالیں گے. قیاس کو نکالنے کے بعد اگر ہم ادلہ سے اور شرعی دلائل سے حکم شرعی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بذل الطاقت والجہد، اپنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. یعنی علماء اصولیت کے اندر جو اجتہاد کا معنی ہے وہ معنی کیا ہے؟ کہ آپ لوگ کوشش کریں، ایفرٹ کریں حکم شرعی کے اوپر دلیل کو تلاش کرنے کی. اور یہ کوشش اور ایفرٹ کب سے ہے؟ جب سے قرآن اور حدیث ہے، جب سے پیغمبر اسلام اس دنیا میں موجود ہوئے اور انہوں نے روایات بیان کرنا شروع کی، احکام بیان کرنا شروع کیے، تو جو لوگ ان کی روایات کو لے کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے تھے تو اب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ انہی روایات سے حکم شرعی نکال کے ان کو دے دیتے تھے. مثال کے طور پہ کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو جو انہوں نے روایات سے سیکھا وہ ان کو سکھلا دیتے تھے. یعنی جس طریقے سے اگر آپ سے کوئی وضو کا طریقہ پوچھتا ہے تو اگر آپ اس کو روایات سے نکال کے بتلا دیں تو یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ نے کوشش کی ہے، ایک محنت آپ نے کی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ مومنین کو کیا ہے وضو کا طریقہ آپ نے بتلا دیا ہے. تو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکال کے بتلا دینا یہ خود کیا ہے پیغمبر اسلام کے زمانے سے اور مولا امیر المؤمنین اسلام کے زمانے سے موجود ہے. اور بلکہ اگر میں یہاں پہ ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں تو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب العدہ میں
یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فتویٰ دینا ہے اور فتویٰ لینا ہے، یہ نظام تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے بڑا رائج ہو چکا تھا اور پھیل چکا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور فتویٰ دینے والے کیا ہے بہت زیادہ تھے. لیکن یہاں پہ پھر ہمارے پاس روایات واضح طور پہ موجود ہیں کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو بغیر علم کے، بغیر جو ہے وہ علم کے اور بغیر ہدایت کے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے اپنی ذاتی رائے سے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یعنی میں مومنین کے لیے بات کو سمیٹوں اور آسان کروں کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنا اور باقاعدہ طور پہ فتوے کا آغاز ہونا، خود یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، خود جو ہے وہ مولا امیر الاسلام کے زمانے سے یہ چیز کیا ہے موجود تھی. لیکن چونکہ وہ دین ابتدا میں تھا، اتنا پھیلا نہیں تھا، علماء کا اختلاف زیادہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہاں پہ ایک جو فقیہ نومینیٹ جس طرح بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے نومینیٹ کے طور پہ نہیں آتے ہمارے سامنے. یعنی اگر ہم یہاں پہ کہیں تو عطاب ابن اسید جو ہیں یا ابن عمیر جو ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، تو ان کو ہم فقیہ اور مجتہد کہہ سکتے ہیں اس معنی میں. مجتہد کس معنی میں؟ کہ وہ قرآن اور حدیث سے کیا لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو احکام بیان کرتے تھے. تو یہ وہ پہلے فقہا کے نام آئیں گے ہمارے سامنے کہ جو فقہا جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے سے کیا موجود تھے. پھر باقاعدہ اب آگے چلتے ہیں، نہج البلاغہ میں چلیں، جو ابن قسم تھا، ابن عباس تھا، جن کو مولا نے حکم دیا کہ باقاعدہ جا کے فتوے دو، لوگوں کو مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو جا کے فتویٰ بیان کرو، یعنی حکم شرعی بیان کرو. تو یہ کیا نظام چلا؟ تو بس خلاصہ کلام کیا کہ لفظ اجتہاد کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ روایات میں موجود ہے، اچھے اور برے دونوں معنی میں موجود ہے. اور اگر آپ اجتہاد کے معنی اور مفہوم کی بات کرتے ہیں تو یہ معنی اور مفہوم جو اصولی حضرات کرتے ہیں، یہ ایسا معنی اور مفہوم ہے کہ جو خود روایات سے لیا گیا ہے، کیونکہ روایات میں جب اس کو اچھے معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ کوشش کے معنی میں استعمال کیا گیا کہ آپ عملی طور پہ جہد کریں، کوشش کریں نیک بننے کی. تو فقہا نے بھی روایات اہل بیت علیہم السلام سے اس چیز کو لیا اور کہا کہ اب ہم اجتہاد کو وہ شافی والے معنی میں استعمال نہیں کریں گے کہ شافی تو کہتا تھا کہ اجتہاد اور قیاس میرے نزدیک ایک ہی معنی میں ہے. ہم اجتہاد کو اسی معنی میں استعمال کریں گے کہ جو روایات کے اندر تقریباً استعمال ہوا ہے کہ جس کے اندر کوشش کا کہا گیا ہے، اور ہم یہ اس کوشش کے ساتھ خاص کریں گے کہ جو کوشش کیا ہو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنے کی ہو. تو اگر آپ روایات معصوم سے اور قرآن سے حکم شرعی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوشش کرنا کیا ہے؟ اجتہاد ہے. جی شاہ صاحب، اب اس میں کوئی مشکل ہو تو آپ بیان کریں. جی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ میں آپ کی یہ مکمل گفتگو سن لوں اور میں بھی سن لوں اور باقی جو افراد سن رہے ہیں وہ بھی سن لوں، تاکہ آپ کا نقطہ نظر، آپ کی تعریف جو ہے وہ ساری واضح طور پہ سب کے سامنے آ جائے اور کوئی اشکال نہ رہے کہ آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو وہ بیچ میں ادھوری رہ گئی یا قطع ہو گئی. ابھی آپ نے اپنی پوری گفتگو کے دوران جو باتیں کہی ہیں اس میں سے چند ایک جو مرکزی باتیں تھیں، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو ان کے اصحاب تھے یا جن کو وہ بھیجا کرتے تھے وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. اجتہاد کی بنیادی طور پر جو میرے علم کے مطابق ہے وہ دو اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم جو ہے وہ پس پردہ جا چکی ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ اس وقت منظر عام پر بہت زیادہ ہے، اور جس کی طرف آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کے اشارہ کیا کہ ایک اجتہاد جو ہے وہ جائز ہے اور دوسرا اجتہاد جو ہے وہ ممنوع ہے، جس کو قیاس کے اوپر مبنی کیا جاتا ہے. اب جو جائز اجتہاد ہے، آپ کی گفتگو سے یہ پتا چلا جس میں آپ نے بار بار یہی جملے بولے کہ وہ قرآن اور حدیث میں جد و جہد کرتے تھے اور اس کے بعد حکم جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اور رسول پاک کی حدیث یا رسول پاک کا فرمان جو ہے وہی لوگوں کو بیان کر کے بتاتے تھے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اپنے پاس سے وہ اجتہاد کر کے یا اپنی رائے نہیں دیتے تھے. اس کی دلیل کے طور کے اوپر اصول کافی کے اندر جو بدعت رائے اور قیاس کا چیپٹر ہے اس کے اندر ایک سے زائد یہ احادیث موجود ہیں کہ اصحاب نے پوچھا کہ بعض اوقات کچھ ایسے سوالات بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں قرآن سے یا آپ کے آبائے کرام سے ہمیں حکم نہیں پہنچا ہوتا، تو ہم خود غور و خوض کر کے اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو امام نے کہا کہ تمہارا قیاس سے کیا تعلق؟ یہ جملے اس کے اندر موجود ہیں اصول کافی کے اندر، آپ یقیناً جانتے ہوں گے. بدعت رائے اور قیاس جلد نمبر 1 ہے، اردو ترجمے میں جو لوگ جن کو حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بتا بھی دوں. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں اجتہاد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر معاملے کے اندر یا کسی بھی مسئلے کے اندر ہمیں یا قرآن یا معصوم کا فرمان جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اور وہی لوگوں کو بیان کرنا ہے. یہی ہمارا جو نقطہ نظر ہے، کم از کم میرا جو نقطہ نظر ہے جس پہ بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ امام نے فرمایا کہ زرارہ سے روایت لے لو، زرارہ سے روایت لے لو، زرارہ سے سوال کرو اور اس سے روایت لے لو، اس سے حکم لے لو. تو زرارہ جو ہیں وہ بطور راوی حدیث تو مشہور ہیں، بطور
फकीह के या बतौर मुज्तहिद के या फतावा के उन्वान के साथ ज़रारा की या इन जैसे किसी भी जो सहाबी हैं मासूम के, उनको इल्म और रजाल में भी उनकी तारीफ नहीं मिलती, रावी हदीस के तौर पे ही जाना जाता है। यानी ये वो लोग हैं कि जो रवायत बयान किया करते थे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि असूल काफी के अंदर वाज़े तौर पे इमाम कह रहे हैं। दूसरा, अब मेरा दूसरा जो आपसे सवाल है, और भी कई बातें हैं आपकी इसी गुफ्तगू के दौरान, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो बुनियादी बातें हैं उनके बारे में इल्म हासिल कर लूं आपसे। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आम तौर पर एक नुक्ता नजर पाया जाता है, वो ये पाया जाता है कि इज्तिहाद की जरूरत तब पेश आती है कि जब किसी शरई मसले के अंदर कुरान और मासूम के फरमान में वाज़े जवाब मौजूद ना हो तो इज्तिहाद किया जाता। अगर इज्तिहाद इसीलिए किया जाता है कि कुरान हकीम में और मासूम के फरमान में वाज़े जवाब मौजूद नहीं है, तो फिर जो इज्तिहाद सामने आएगा, जो आपने अभी अपनी पिछली गुफ्तगू में जो तमहीदी अभी गुफ्तगू आपने फरमाई है, उसके अंदर जो कुछ आपने बयान किया है, क्या वो उसी के ज़ैल में नहीं है? क्योंकि जो इज्तिहाद के नतीजे में जो इस्तंबात के बाद जो चीज सामने आती है वो मुज्तहिद की राय होती है, ना कि वो हदीस होती है, ना कुरान होती है। इस उन्वान के साथ कि उसने मुख्तलिफ अहादीस से या कुरान की आयात से इस्तंबात करके अपनी एक राय कायम की और उसके जरिए उसने अपने मुकल्लिदीन को मुतले कर दिया कि मेरे नजदीक इस मामले में तुम्हें ये करना है, और उसी में दूसरे मुज्तहिद साहब जो हैं उनका नजरिया मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये जो बात है कि हम इज्तिहाद की जरूरत तब पेश आती है कि इसमें कुरान और मासूम के फरमान के अंदर वाज़े मौजूद नहीं है, तो क्या ये इज्तिहाद उसी पैराए में नहीं चला गया कि जिस पैराए के अंदर मुजम्मत की गई है, जबकि इज्तिहाद का मायनी था कि या कुरान से आयत को तलाश करके दिया जाए या मासूम का फरमान दिया जाए। जी हाशमी साहब। जी बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो इज्तिहाद का भी मैंने मतलब बयान किया, ये हराम नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, इज्तिहाद के दो मायने है ना, जिसको आपने भी अभी बयान फरमाया कि इज्तिहाद दो किस्म का है, एक मबनी पर कयास है और एक जो है वो सिर्फ ये जिद्दोजहद करता है कि अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमा रहे हैं। ठीक है, तो जो अल्लाह और उसका रसूल फरमा रहे हैं वो इज्तिहाद जो है वो जायज है। मैंने अपनी पिछली जो हमारी लास्ट गुफ्तगू थी लाइव में, उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये इज्तिहाद तो हर इंसान पर वाजिब है, मुझ पे भी, शहबाज पे भी, आप पे भी, जो सुनने वाले उन सब के ऊपर भी, कि हम तलाश करें कि किसी भी मामले में अल्लाह हमसे क्या चाहता है और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये इज्तिहाद तो हर एक पे वाजिब है ना। मैं उस इज्तिहाद की बात कर रहा हूं जिसमें इस्तंबात किया जाता है। चलो मैं थोड़ा सा इसको और वाजे कर दूं। इज्तिहाद के लिए जो मारूफ मनाबे हैं वो चार हैं, जो अहले सुन्नत में भी हैं, आप में भी हैं, असूलीन के अंदर। उसमें कुरान, सुन्नत, इजमा और वहां पे कयास चलता है। आपने इसका नाम रखा है अक्ल। आप अक्ल, इन चार मनाबे के ऊपर आप इज्तिहाद करते हैं। गुजारिश अब मेरी ये है कि इज्तिहाद तो होना चाहिए था कुरान और सुन्नत मासूम तक, या ज्यादा से ज्यादा आप अक्ल साथ रख सकते हैं कि जी ज़ाहिर इंसान अपनी अक्ल इस्तेमाल करके ही किसी शय को तलाश करता है, हकीकत को समझता है। ये जो इजमा, जो तीसरा मबना है इसके अंदर, ये कहां से लिया गया? मजहब तशय्यो में ये कहां से आया? तालीमात आले मोहम्मद से में कहां से आया? और इसी की बुनियाद पर एक मुज्तहिद ने अपनी जो राय कायम की, जिसको फतवा कहा जाता है, उसी की मुखालिफ में दूसरे साहब जो है वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। तो क्या इन दोनों का ये फेल इस हिसाब से कि ना मासूम का कौल वाजे मिला, ना कुरान की आयत वाजे मिली, तो हमने अपनी अकल और फहम और फरासत से हमने ये राय कायम की है, क्या ये उसी जुमरे में नहीं चला जाता जिसकी मजम्मत की गई है, कि जिससे इमाम ने मना किया कि खबरदार तुम्हारा ख्यास से क्या ताल्लुक? वो असूल काफी वाला जो मैंने जवाब दिया। अब आप फरमाइए। जी, मैं आपके सवाल को दोबारा वाज़ेह करके रखूं, यानी आपका ये सवाल ठीक है कि अगर तो इज्तिहाद कुरान और हदीस से हो रहा है और कुरान और हदीस से हुक्म शरई निकाला जा रहा है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, कुरान और हदीस की जगह पे साथ इजाफा करते हैं अक्ल का भी और इजमा का भी इजाफा करते हैं। तो लिहाजा आप तो जो है वो कुरान और हदीस से हट के अक्ल से भी चीजें निकाल रहे हैं। और अभी आप खुद पहले कह रहे थे कि जाती अक्ल से और कयास से चीजें निकालना हराम है, और अभी आपके जो उलमाए उसूली हैं खुद उन्होंने जो है वो अपने मसादिर और मदारिक में क्या है अक्ल रखी हुई है, तो वो भी तो अपनी अक्ल से इज्तिहाद कर रहे हैं। तो लिहाजा ये अक्ल कहाँ से आ गई? यानी आपका ये सवाल है, ये जो चार चीजें जिक्र की जाती हैं, अक्ल, इसका क्या मतलब है? और अगर आप इससे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुरान और हदीस से टकराता है या नहीं टकराता? नहीं, मैं अक्ल के ऊपर डेफिनेशन नहीं लेना चाह रहा। मैं आपसे ये पूछ ये रहा हूं
کہ ایک اجتہاد ہے جو آپ کو قرآن کی آیت دکھاتا ہے یا معصوم کا فرمان دکھاتا ہے، ایک اجتہاد ہے جس میں ایک مجتہد اپنی رائے دیتا ہے، آپ کو فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ اجتہاد آپ کے نزدیک آپ کے اس طریقہ کار میں کیا ہی تب جاتا ہے کہ جب قرآن کی واضح آیت بھی موجود نہیں اور معصوم کی واضح حدیث بھی موجود نہیں، تو اس لیے ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ جی اجتہاد کر کے ہم حکم شرعی حاصل کر سکیں۔ میں ان دو اجتہادوں کے ذیل میں ساری بات پوچھ رہا ہوں، اب آپ فرمائیں۔ ہاں، یعنی آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جو توضیح المسائل لکھی جاتی ہے اس میں وہ سیدھی سیدھی روایت کیوں نہیں دے دیتے؟ روایت کی بجائے وہ جو اپنی میں ذاتی توضیح رائے وہ المسائل دے کو نہیں دیتے ہیں۔ چھوڑ رہا، توضیح المسائل پہ ہماری پچھلی گفتگو ہو چکی، میں نے آپ پھر کو بتایا نا، آج میرے میں لیے آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جی 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 جی، میں اسی وجہ سے آپ کے سوال واضح کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں شروع سے میں کہہ یہ چکا ہوں سوال کہ کر رہا ہوں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ فتویٰ، خالصتاً فتویٰ ایک ہوتا ہے، معصوم کی حدیث جو ہے وہ دے دی، میں توضیح المسائل کی بات نہیں کر رہا، میں فتوے کی بات کر رہا ہوں۔ معصوم کی حدیث تھی کہ جی مثال کے طور پہ جیسے وضو کا آپ نے مثال دیتے ہوتے ہیں، وضو کے بارے سے انہوں نے بتا دیا کہ معصوم کی حدیث ہے کہ 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ غسل دے دو، ویسا ہی آگے بیان کر دیا، وہ بات ختم ہو گئی، وہ تو سیدھی ہو گئی بات، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی حکم موجود ہے کہ چہرے پہ غسل دو، اور معصوم کے اندر بھی آ گیا، وہاں پہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی سیدھی سیدھی سی بات۔ میں بات کر رہا ہوں اجتہاد کی، اس کی جس کے نتیجے میں مثال کے طور پہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا چاند پہ جا کے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار میں چاند پہ جاؤں گا کب اور کیسے پڑھوں گا جا کے، وہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو اب اس قسم کے جو مسائل ہیں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں سوال ہو گیا کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اس کے اب ظاہر ہے اس میں قرآن اور حدیث میں واضح حکم تو موجود نہیں ہے نا، پھر یہ جو ہے یہ جو بینکنگ ہے، بینکنگ سسٹم ہے اور انشورنس کا سسٹم ہے، اس قسم کے جو سوالات کے نتیجے میں جو فتویٰ سامنے آتا ہے وہ نہ تو حدیث ہے نہ قرآن حکیم میں اس کا واضح حکم ہے، تبھی اجتہاد کیا گیا اور مجتہد صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں، میں اس کی اس بات کر رہا ہوں۔ جی، تو یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح اور کلیئر نہیں لکھی ہوئی، تو جیسے جدید فقہی مثال لے لیں، تو اس میں جو آپ کا فقی بتلا رہا ہے تو وہ تو اس کی رائے ہے اور فتویٰ ہے، وہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، کیونکہ اگر واضح حدیث ہوتی تو پھر وہ حدیث ہی بتا دیتے نا، پھر ان کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا جی سوال اجتہاد پر ہے، جی جی، اس پہ ٹھیک ہے۔ نہیں ہے، اجتہاد کی ہے کہ اجتہاد کی یہ قسم کون سی قسم میں آئے گا۔ جی جی، یہ اسی قسم میں آئے گی، قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنا۔ اب دیکھیں جو حکم شرعی کو نکالنا ہے نا، اس کے لیے لفظ استنباط استعمال ہوتا ہے، استنبط یستنبط استنباطن، کسی چیز کو نکالنا، اس کے لیے لفظ استخراج بھی عربی کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ استنباط جو ہے وہ خود جو ہے وہ احادیث میں کیا موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ مولا نے فرمایا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر جو ہے وہ زرارہ نہ ہوتے، اگر ابو بصیر لیث مرادی اور محمد بن مسلم برید بن معاویہ الحجری نہ ہوتے، وَلَوْلَا هَؤُلَاءِ، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ما کان یستنبط ھذا، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس حکم کا کیا کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا۔ یعنی ہمارے سامنے جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ قیامت تک آنے کے لیے ہر مسئلے کا حل آپ کو دیتی ہیں، لیکن وہ حل دو طرح کے، ایک حل یہ ہے کہ بالکل کلیئر کٹ اس میں وہ چیز لکھتی جاتی ہے، جیسے وضو کے اور نماز کے مسئلے لے لیں، اس کے اندر چیز لکھتی گئی ہے، اور ایک حل وہ ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کلی قانون آپ کو دیتے ہیں، کہ جس میں صادق آل محمد نے یہ فرمایا تھا کہ علینا الاصول، کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم آپ کو اصول اور کلی قواعد دیں گے اور تم کیا کرنا، ان سے فروع کو نکال لینا، کہ ہم آپ کو کلی قانون دیں گے، فروع کو نکال لینا۔ اب اگر پہلا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر واضح ایک ٹاپک کو چھیڑا گیا ہے، وضو کو اور نماز کو چھیڑا گیا ہے، زکوٰۃ کو چھیڑا گیا ہے، تو ان میں اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جب واضح چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر اجتہاد کیا مطلب ہو گیا؟ اجتہاد کے میں یہ مطلب ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ جن کتابوں میں یہ روایات آئی ہیں وہ کتابیں آخر کہاں سے آئیں، آیا ان کتابوں میں تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ پھر وہ جو حدیث جس راوی نے بیان کی، کیا اس راوی کے علاوہ دوسرے بھی اس جیسی حدیث بیان کی ہے یا اس کے خلاف بیان کی ہے، اور پھر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، یا عربی زبان میں ہم جسے کیا کہتے ہیں زیریں زبریں لگائی گئی ہیں،
کیونکہ قرآن مجید کے جو زیر زبر ہیں وہ تو ہماری تحقیق اور فقہائے امامیہ کے مطابق خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں کیا موجود تھیں، نہ کہ جو ہے وہ بعد میں کسی نے لگائیں. لیکن جو روایات کی زیر زبریں لگا رہی ہیں، اور زیر زبر سے ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان کا کیا مطلب سارے کے سارا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ زیر زبریں جو ہیں اگر وہ آپ کس طرح سے لگا رہے ہیں، کون سے نحوی اور صرفی قانون کے مطابق وہ زیر زبر لگا رہے ہیں کہ جس سے آپ یہ مطلب لے رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ نسخوں میں کیا اختلاف موجود ہے. یعنی اگر آپ پہلا لے لیں کہ وہ ٹاپک اور وہ موضوعات کے جن کو حدیث کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو کیا چیز ملتی ہے کہ اس جیسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو کیا ہے تحقیق کرنی ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی پھر ہر کسی کا کام کیا ہے نہیں ہے، ہر کسی کام نہیں ہے. کیا مطلب کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی ہم موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہمارے درمیان طے ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہے نا. میرا جو سوال ہے وہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اجتہاد کر کے فتویٰ دیا جاتا، دیکھیں ایک اب عام زبان میں فتویٰ کیا ہے. معصومین کے دور میں لفظ فتویٰ جو تھا اس سے مراد جو تھا وہ حکم الہیہ یعنی قرآن حکیم یا سرکار رسالت میں آپ کا فرمان تھا. معصومین کے دور میں بھی فتوے سے مراد جو تھا، جو اصحاب معصومین میں تھے، وہ یہی تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ میں، جیسے وہ ابان بن تغلب والی جو روایت ہے کہ اسے کہا کہ بھی میں پسند کرتا ہوں کہ تم مدینے کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوا دو، فتوے دو. تو وہاں فتوے سے مراد یہی ہے کہ جب لوگ تم سے آ کے سوال کریں تو تم وہ بیان کرو جو ہم نے تمہیں بیان کیا ہے، نہ کہ تم خود اجتہاد کرو. جیسا کہ میں نے وہ بدعت رائے اور قیاس والے چیپٹر سے آپ کو حوالہ دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بعض اوقات اپنی عقل سے اس کے اوپر غور کر کے جواب دے دیتے، تو امام نے شدید منع کیا کہ تم ایسے. اور پھر انہوں نے کسی کا نام لے کے بھی یہ کہا تھا کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ علی یہ کہتے تھے اور میں یہ کہتا تھا. تو اس چیز سے منع کیا تھا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ مولا کا صحابی بھی ہے اور راوی کی حیثیت علم الرجال میں نون بھی ہے، سکہ بھی ہے، تشیع بھی ہے، ہر چیز ہے سارا. اس کو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن سے اور آپ کے فرامین پہ غور کر کے خود سے جواب دے دیتے تو یہ مت کرو. تو ابان بن تغلب کا مطلب، اب وہاں پہ فتوے کا مطلب یہ تھا کہ جو معصوم نے بیان کیا ہے وہی لوگوں کو آگے بیان کر دو. اور اس کی دلیل میں قرآن حکیم کی آیت جو ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے جس میں کلالہ کے بارے میں گفتگو ہے، تو پروردگار عالم نے بھی سرکار رسالت میں آپ کو یہی کہا یستفتونک اے حبیب، یا آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. یعنی سرکار رسالت میں آپ کو بھی یہ کہا کہ میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں، یہی آگے بیان کر دینا. تو سنت الہیہ یہی ہے. لیکن میرا سوال ان فتاویٰ کے بارے میں ہے جو آج اجتہاد کر کے استنباط کر کے 4 منابع کے اوپر استنباط کر کے، اور وہ میں نے مثالیں بھی آپ کو بتا دی کہ کس قسم کے سوالوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یہ اجتہاد کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یہ معصوم کے دور میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے، جبکہ معصوم کے دور میں اجتہاد کا مطلب صرف یہ تھا کہ قرآن اور معصوم کا فرمان تلاش کرو، اور فتوے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا بیان کیا ہے اتنا ہی بیان کرو. اس لیے جن کے نام لیے جاتے ہیں فتاویٰ کے حوالے سے روایات میں، وہ راوی حدیث تو کہلائے ہیں، فقی یا مفتی نہیں کہلائے. یہ ہے میرا جو بنیادی سوال ہے. ضرورت تو ہے اجتہاد کی، وہ اس کے اوپر میری بحث نہیں ہے. جد و جہد تو کرنی ہی کرنی ہے، دین اسی کا نام ہے، تلاش تو کرنا ہے. جی میں جو آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی سیدھی روایت دینی چاہیے، روایت کے جو کلی قانون سے آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کو نہیں آگے بیان کرنا چاہیے، یہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا سوال وہی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے جو آپ نے مفہوم سمجھا ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی ہماری لاسٹ سیشن کے اندر یہ گفتگو ہوئی تھی. اور مجھے یہ شہباز نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ معصوم کی حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کر دے. تو میں نے کہا تھا بالکل سرکار صادق عالم محمد نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا مفہوم اور مطلب یعنی مدعا جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ تبدیل نہ ہو، تو بالکل تم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہو. تو یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جن معاملات میں قرآن اور حدیث میں تذکرہ موجود نہیں ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی مثال کے طور پہ لے لیجئے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو موضوع ہے، اس کا نہ قرآن میں تذکرہ آپ کو ملتا ہے، نہ معصوم کے فرمان میں ملتا ہے. اب اس کے اوپر جو اجتہادی فتویٰ سامنے آتا ہے، وہ فتویٰ جو ہے وہ اجتہاد کی کس قسم میں جا رہا ہے. ایک میرا سوال ہے یہ، اور دوسرا اسی سے ذیل میں سوال یہ ہے کہ جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں، جو رائے قائم کر رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، جبکہ ہم مخالفت بھی پا رہے ہیں، ایک کی طرف اور ہے اور ایک کی طرف اور ہے. تو وہ رائے جو ہے کیا وہ ظن میں نہیں آئے گی
کیا وہ قیاس میں نہیں آئے گی کہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے، اس کے خیال کے مطابق کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ اس لیول پہ چلی جائے گی جہاں پر قرآن اور معصوم کا فرمان ہے۔ اب شاید میں واضح کر سکا اپنا سوال۔ جی میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور جو قرآن کی آیات ہوگی اور جو معصومین کے فرامین ہوگے وہ ہمیں دو طرح کے ملتے ہیں، ایک ہیں کہ جن میں موضوعات کو ڈسکس کیا گیا باقاعدہ، اور اس میں بھی اجتہاد کی ضرورت، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تحقیق کا کون سا عنصر ہے جو ہر کسی کو کرنا ہوتا ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اجتہاد کرنا چاہیے، تو وہ ہر ایک کے کرنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ چیزیں جو کلیئر ہیں روایات میں موضوع کی بات ہے، لیکن کوشش کی جا دوسری میں دوسری میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ بہت ساری روایات اور قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اہل بیت نے کلی قانون دیا ہے۔ کلی قانون کو ہم عربی زبان میں اور جو خود صادق آل محمد نے اس کا نام رکھا الاصول۔ اصول کیا مطلب؟ ایک اصل دیں گے، پرنسپلز دیں گے، ایک کلی قانون آپ کو دیں گے۔ یہ کلی قانون کیا ہے کہ قیامت تک جو بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے گا نا، یہ اسی کے اندر کیا ہے ڈل سکتا ہے، اس قانون کے ساتھ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی جدید فقی مثال آ گئے، یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہے، دیگر جو مسائل ہیں، فقی کیا کرتا ہے؟ کلی قانون تلاش کرتا ہے کہ یہ جو ہمیں مسئلہ پیش آ گیا یہ کس میں جا رہا ہے، کیا یہ زنا میں جا رہا ہے، کیا یہ جو ہے وہ فعل حرام میں جا رہا ہے جو معصوم نے ہم نے بیان کی ہیں، کیا یہ جو ہے وہ اباحہ میں جا رہا ہے، کیا یہ احتیاط میں جا رہا ہے، کس میں جا رہا ہے۔ تو فقی اس میں تلاش کرتا ہے کہ کون سا کلی قانون ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے اور یہ اس کے اوپر فٹ آ سکتا ہے۔ اپنی تحقیق کے بعد، اپنے مطالعہ کے بعد، اپنے مباحثہ کے بعد، اپنے درس خارج دینے کے بعد، سب لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھنے کے بعد جو حوزہ میں ایک علمی مجلس لگتی ہے، اس مجلس کو درس خارج کہتے ہیں، اس میں اپنی سب چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنی تحقیق کسی کو دکھائی نہیں اور چھپ کے کیا فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری ایک اس کی کمیٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈسکشن اس کی چلتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک کلی اس کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، سب میں چیزیں طے ہونے کے بعد، مشورہ کے بعد، جو وہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے کلی قوانین سے جو وہ سمجھتا ہے اسی کے مطابق وہ کیا دیتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے۔ میں یعنی عوام کے لیے ایک سادہ سی مثال رکھوں کہ جیسے سگریٹ کا جو مسئلہ ہے کہ سگریٹ پینا حلال ہے یا حرام ہے، اب چونکہ سگریٹ جو معصوم کے زمانے میں تھا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ موضوع نماز اور روزے کی طرح بنا کے ڈسکشن کی گئی ہو، اس بارے میں وہ کلی قوانین کیا تلاش کرتا ہے۔ اب کلی قانون میں سے ایک قانون کیا ہے کہ کل شیء لک حلال، کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک آپ کو اس کے حرام ہونے کا علم نہ پہنچ جائے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ سگریٹ ایسا ہے کہ نہ اس سے ہلاکت واقع ہوتی ہے، ہلاکت یعنی موت بھی واقع نہیں ہوتی۔ سگریٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہلاکت کے قریب کر دے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل موت کے قریب چلا جائے۔ جب یہ دونوں طرح کی نہیں ہے تو ایک بسیط قسم کا نقصان ہے، ایک چھوٹا سا نقصان ہے، تو اس کے نقصان کے اوپر کیا ہے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ والا نقصان بھی کیا ہے؟ حرام ہو، کیونکہ جو آیت ہلاکت ہے وہ موت کو ثابت کرتی ہے، یا جو موت کے قریب تر کا نقصان ہے اس کو ثابت کرتی ہے۔ باقی یہ جو ہر قسم کا نقصان ہے کہ آپ رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، تو سب چیزوں کے انسانی جسم پہ نقصانات ہیں۔ سگریٹ پی رہے ہیں، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ تو فقیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے نقصانات ہیں کہ جو روایات میں ذکر نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ قانون دیا ہے کہ جس کو وہ حدیث رفع کے تحت لے کر آتا ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ میری امت کو جس حکم شرعی کا علم نہ ہو تو وہ ان سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے وہ جائز اور حلال ہے۔ یا اسی طریقے سے صادق آل محمد کا قانون آتا ہے جسے ہم اصل برات کہتے ہیں، کہ ایک ایسا اصل قانون کہ جس چیز کا تمہیں جو ہے وہ منع نہ کیا گیا ہو، جس چیز کے اوپر جو ہے وہ تمہیں حرام کے اوپر دلیل نہ ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی میں خلاصہ کروں کہ ہمارے ہاں جو علم اصول کا اجتہاد ہے وہ ہمیشہ روایات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ جدید سے جدید مسئلے کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کلی قانون دے دیے ہیں، اور ان کلی قوانین کو سمجھنا، ان کو تحقیق کرنا، ظاہری بات ہے یہ مطالعہ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے۔ عوام کیا اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو اب اگر آپ اس چیز کو فعل حرام کہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یا اگلا آپ کا سوال ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہو جاتا ہے، سب کیوں ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو یہ پھر الگ کیا سوال ہے۔ شاید میں آپ کی بات پہ جواب دے پائی۔ میرا ابھی جو سوال ہے وہ اختلاف کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، یا آپ کا یہ سوال، میں تو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اجتہاد کر کے اور ان معاملات میں جس میں آپ کو قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ملتا، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اصول دے دیا امام نے، تو اسی اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر وہ گفتگو کی جاتی ہے، جیسے آپ سگریٹ کی مثال دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں ضرر تو ہے لیکن ضرر بسیط ہے، نہ کہ فوری طور پہ ضرر ہے، کوئی جان کا اس وقت خطرہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو اس عنوان کے ساتھ تحقیق کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ فتویٰ دے دیا گیا۔ تو یہ والا جو اجتہاد ہے، میں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ
جو اجتہاد ہے اس کے نتیجے میں جو استنباط ہوا، جو چیز آپ نے نکال کے فتوے کی شکل میں اپنے مقلدین کے لیے یا لوگوں کے سامنے رکھی، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوئی؟ کیا اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ واجب کی طرف چلی جائے گی کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، کیونکہ یا کم از کم مقلدین کے لیے اس لیے واجب ہے کہ وہ ان کے مرجع ہیں، اور یہ وجوب میں جائے گا؟ یا یہ مستحب ہوگا کہ ایک رائے ہے، چاہیں تو اس کے اوپر عمل کریں چاہیں تو نہ کریں، یا آپ کے اوپر دین نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ نے ہر صورت میں فتوے کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ کسی اور طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی رائے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں اس کی حیثیت جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس اجتہاد کو ممنوع قرار دیا، جس کو شیعہ اثنا اشریہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ مبنی پر قیاس ہے، اس لیے وہ باطل ہے اور ہم اس کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو یہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے جس میں واضح حکم موجود نہیں ہے اور اصول کے اوپر جس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اصول کے اوپر غور و خوض کر کے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نتیجہ جو ہے یہ حکم واقعی میں آ جائے گا، یا یہ بھی زن کی طرف ہی جائے گا کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو؟ جی، غیر معصوم کی جو حدیث سے آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں، چاہے وہ حدیث کلیئر ہو، بالکل واضح ہو، وہ بھی ہم اسے بھی حکم ظاہری کہتے ہیں۔ حکم ظاہری کیا مطلب؟ چونکہ غیر معصوم راوی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ 100% ٹھیک ہی بیان کرتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ غلطی کا امکان موجود ہو ہم اسے حکم واقعی نہیں کہتے۔ حکم واقعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوح محفوظ کے اوپر لکھا گیا ہے، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ روایات سے ہمیں یہ سمجھ آیا ہے یا غیر معصوم راوی نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فقیہ کیا ذکر کرتا ہے؟ واللہ العالم ذکر کرتا ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ حکم باقی کیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ جبرائیل سے رابطہ نہیں رکھتے اور ہمارا رابطہ امام زمانہ سے بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غلطی کا چانس بھی نہ ہو اگر ہمارے پاس چیز آتی ہے، تو چونکہ غیر معصوم راویوں کی بات سے ہم لے رہے ہیں اور وہ بھی غیر معصوم راوی ہیں، ہم خود بھی غیر معصوم ہیں، ہماری عقل بھی غیر معصوم ہے، ہم سب ناقص ہیں، لہٰذا اس میں غلطی کا چانس کیا رہے گا؟ اور کوئی بھی فقیہ نہیں کہتا کہ وہ جو بھی فتویٰ دیتا ہے وہ بالکل کیا ٹھیک ہے، وہ واللہ العالم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں غلطی کا چانس موجود ہے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری کہتے ہیں۔ اور یہ تو ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ خود بھی قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں تو اس میں بھی غلطی کے چانس کیا موجود ہے، کیونکہ آپ خود بھی غیر معصوم ہیں، اور جن راویوں سے آپ لے رہے ہیں، جن محدثین سے آپ لے رہے ہیں، وہ بھی کیا غیر معصوم ہیں، ان کے بارے میں آپ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ عصمت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی کیا غلطی کا چانس ہے۔ یہاں پہ ایک ضمن سوال میں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم غیر معصوم راویوں سے روایات کو لے رہے ہیں اور محدثین جو ہیں وہ بھی غیر معصوم ہیں، تو ظاہر ہے جو اس سے استنباط کر کے حکم شرعی اخذ کر رہے ہیں وہ خود بھی غیر معصوم ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا فتویٰ جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے راویوں کے بارے آپ 100% یقین نہیں رکھتے ہیں، جیسے محدثین کے بارے میں نہیں رکھ سکتے، ویسے ہی آپ مجتہد کے جو اجتہاد ہے، جو فتویٰ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہی ہوگا، یہ اس میں بھی خطا کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے۔ جی، اسی کو مذہب تختیہ ہم کہتے ہیں۔ مذہب تختیہ کیا مطلب؟ کہ آپ فقہائے امامیہ کے نظریہ پڑھیں اور ادھر سے جو اہل سنت ہیں عشائرہ کا، وہ کہتے ہیں تصویب ہے۔ تصویب کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مفتی جو بھی حکم شرعی بیان کرتا ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، وہ واقع میں وہی حکم ہوتا ہے، اگر واقع میں نہ ہو تو اللہ اسے چینج کر دیتا ہے مفتی کے فتویٰ کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں اور جو علماء اصولی ہیں اور سب علماء کا اتفاقی نظریہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ حکم تبدیل کرتا ہے، حکم ایک ہی ہے، حلال جو ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے، چینجنگ نہیں ہوتی۔ ہاں، فقیہ نے جو غیر معصوم راوی کی روایت سے سمجھا یا جو غیر معصوم راوی نے بیان کیا، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی ہے، اس کے اندر غلطی اور خطا کا چانس کیا موجود ہے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ مذہب پہ تختہ ہے المفتی مخطئن، کہ مفتی جو ہے وہ خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ سب کے سب غیر معصوم ہیں تو کوئی بھی غیر معصوم جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مولا عباس کی قسم کھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسا میں نے سمجھا ہے وہی بالکل حکم واقعی اور 100% کیا شعور ہے، باقی جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کیا غلط ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عصمت کے درجے پہ فیض کر رہا ہے۔ عصمت درجے کیا مطلب؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں تو غلط ہی نہیں ہو سکتا، جو غیر معصوم راوی ہیں یہ غلط ہی نہیں ہو سکتے، ایسا فقیہ نہیں کہتا۔ اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہر فتویٰ کے آخر میں لکھا جاتا ہے واللہ العالم، کہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے کہ کیا حقیقت ہے، اور امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ چیزوں کو آ کے بیان کریں گے، وہاں پہ چیزیں کھلیں گی کہ یہ غیر معصوم راوی کی جو روایت تھی کیا اس غیر معصوم راوی نے صحیح سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا۔ اور نجیب الدولہ کا 208 نمبر خطبہ ہے، بڑا واضح ہے، کہ جس میں مولا نے جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ اختلاف آخر ہو کیوں رہا ہے روایات میں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ رسول خدا کے زمانے سے شروع ہے، اور اس میں وہ راویوں کی 4 اقسام پڑھی ہوتی، یعنی وہ خلاصہ کلام کیا کروں
کہ ہمارے یہاں کوئی بھی بندہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جو فقی فتویٰ دے رہا ہے اس میں غلطی کا چانس نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ غلطی کا چانس ہے اور وہ غلط ہو سکتا ہے. اور اگر آپ خود بھی روایات سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی کیا غلطی کے چانس موجود ہے، کیونکہ آپ بھی تو غیر معصوم راویوں کی روایات کو لے رہے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ ترجمہ کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھ رہے ہیں، اور آپ خود بھی غیر معصوم ہیں، اس کے اندر بھی غلطی کا چانس کیا موجود ہے. 100% تو چیز تبھی ہوگی کہ جب آپ اور ہم جو ہے وہ امام زمانہ سے جا کے خود پوچھیں گے، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ ہم ان کی خدمت میں جا کے خود ان سے پوچھ رہے ہوں، پھر وہاں پہ کیا غلطی کے چانس نہیں ہوگا. اگر ہم سارے کے سارے غیر معصوم راویوں اور غیر معصوم محدثین کی باتوں سے سمجھ رہے ہیں، ان کی روایات سے سمجھ رہے ہیں، تو اس کے اندر غلطی کا چانس ہر جگہ پہ ہے. کوئی بھی یہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ غلطی کا چانس نہیں ہے، یا جیسا میں نے ترجمہ کیا، جیسا میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ جاننا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے مطلب پھر یہ جملہ بولا کہ جو ہے وہ امام زمانہ جو ہے وہ خود موجود نہیں، ان سے جا کے ڈائریکٹ نہیں پوچھا جا سکتا، تو وہ موجود نہیں. تو ہمارے جو مسلک ہے، مسلک شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، اس میں جو سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جو پہلے کے ائمہ ہیں، سرکار امام حسن عسکری سے لے کے اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس کسی بھی حوالے سے پہنچا، کتابوں کے ذریعے پہنچا، سینہ بسینہ پہنچا، یا جن بھی ادوار سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے، کیا آج چونکہ ہمارا امام سے رابطہ نہیں ہے، اور آپ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ہم میں سے کسی کا بھی رابطہ نہیں ہے، ورنہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو مرجع ہیں وہ امام سے پوچھ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے ایسا بات کہی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب، ہمارے جو مرجع صاحب ہیں وہ امام سے ڈائریکشن سے لیتے ہیں. تو یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھی رابطہ نہیں ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو جو بنیادی جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جس کے سامنے کوئی 8-10 حدیثیں آئیں کسی بھی موضوع کے عنوان سے، چاہے وضو کے عنوان سے کر لیجئے، غسل کے عنوان سے کر لیجئے، وہ ان احادیث کی کتابوں میں سے دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ والی جو حدیث ہے نا یہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے مجھے غسل کے لیے جو ہے وہ اتنا پانی چاہیے، جو کر کی مقدار بنتی ہے وہ اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک یہ نہیں بنتی، میرے نزدیک یہ بنتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ثابت شدہ، مطلب جو ان کو ایڈریس کیا گیا، میں ابھی ان کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہی کام جو ہے وہ ہمارے جو مرجع ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ایک جو ہیں وہ کر کی مقدار وہ بتا رہے ہیں جو پہلے نے لی، اور دوسرے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جو دوسرے نے لی. وہی چیز وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو جو چیز یہاں پہ ہے وہی چیز بعد از اجتہاد وہاں پر بھی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفرنس کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، آپ کے سوال کو اگر میں یوں رکھوں کہ جس طریقے سے ہم مثال لیتے ہیں، فرض کریں ماہر قوانین کی یا ڈاکٹر حضرات کی، کہ وہ بھی تو اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بائی پاس ہونا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ بس ٹیبلٹ کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو جو ہے وہ لیزر لگے گی تب ٹھیک ہوں گے. ان کا بھی اختلاف ہو رہا ہے. جب وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ہم بھی کتابیں پڑھ کے اختلاف کر لیں. انہوں نے کون سا جو ہے واپس میں اتفاق کر لیا. جب وہ اتفاق نہیں کر رہے تو ہم خود بھی تحقیق کر لیں، ہم بھی اختلاف کر لیں. تو دو باتوں میں یہ جو ڈاکٹر کی یا وکلاء کی مثالیں ہیں نا میری سرکار، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم دین پہ اس لیے اپلائی نہیں کر سکتے کہ دین معین ہے، دین پہنچایا گیا ہے، شریعت اللہ کی ہے، پہنچائی سرکار رسالت میں آپ نے ہے، تحفظ جو ہے وہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ معصومین نے کی ہے. تو یہ ایک لمیٹڈ ہے نا، مطلب اس کا سلیبس مقرر ہو گیا ہوا ہے. ڈاکٹری ہو، وکالت ہو، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہارٹ بائی پاس جو ہے وہ اس طریقے سے ممکن ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ٹانگ میں سے ایک ناڑ نکالیں گے اور پورے کے پورے دل کو ہی بائی پاس کر دیں گے. اس زمانے میں ٹی بی کو اتنی بڑی بیماری سمجھا جاتا تھا، دنیا مر جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج اس میں ترقی کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ دل اگر آپ کا ناکارہ بھی ہو گیا تو وہ الیکٹرانک ہارٹ لگا کے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں نا. تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ. اسی طرح وکیل صاحب ہیں تو ان کے مقدمات، نئے نئے جرائم ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نئی نئی چیزیں آگے تشریح ہوتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے، تو وہ اور چیز ہے. دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تدوین کر دی گئی اور اس میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا نا. تو یہ مثالیں اس کے اوپر نہیں لگ سکتی. ہمیں ہر حال میں، کیونکہ
میں اگر آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ صاحب ابا کبا اور امامہ ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آ کے کہتا ہوں ہاشمی صاحب مجھے اس مسئلے میں بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو میرا آپ کے پاس آنے کا صرف ایک مقصد ہے نا، کہ میں یہ جانوں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں کوئی الٹ نہ کر بیٹھوں. یہی مقصد ہے نا ہمارا آپ کے پاس آپ سے آ کے سوال کرنے کا. اب اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر واضح حکم موجود نہیں تھا، تو میں نے استنباط کر کے جو ہے وہ میں نے پوری جد و جہد کرنے کے بعد منابع کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد میں نے آپ کو یہ رائے دیتا ہوں، اور میرے نزدیک اس کام کو ایسا کر لے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ عام بشر ہے، بشر سے خطا ممکن ہے، معصومن الخطا تو ہے نہیں ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اسی ادھیڑ بن میں پڑا ہوں. میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر اور وکیل کی ہم مثال دیتے ہیں نا، اس مثال کا اختلاف، علمی اختلاف کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ صاحبان جو علم ہیں اور صاحبان جو تحقیق ہیں ان میں علمی اختلاف ہوا کرتا ہے، چاہے وہ علم ایسا ہو کہ جو تجرباتی چیزوں پہ بیس کرتا ہو، جیسا کہ علم طب ہے، ڈاکٹری کی چیزیں، تجربے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں اور علم کیا بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ علم ایسا ہو کہ جو کتابوں پہ، جو پرانی کتابیں ہیں ان کے اوپر کیا ڈیپینڈ کرتا ہو، ان کی سمجھنے کی کوشش ہو. علمی اختلاف کیا ایک حقیقت ہے اور وہ کیا ہوتا رہے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیا ہے الگ طرح کی عقل دی ہے. ابھی جو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم فقیہ سے ایک حکم شرعی پوچھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معصوم کے کلام میں جو کلی قانون تھے، میں نے کلی قوانین سے یہ حکم شرعی نکالا ہے اور آپ کو دیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو فقیہ ہے یہ بھی تو معصوم نہیں ہے نا، یہ بھی غیر معصوم ہے، تو ممکن ہے کہ مجھے غلط کہہ دے، تو اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے دو رستے آتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ چلیں جی وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اگر اس نے زیادہ تحقیق کی ہے تو اس کی غلطی میں، اس کی جو بات میں غلطی کے چانس ہیں وہ تھوڑے چانس ہیں، یا تو میں اس کی بات پہ بھروسہ کر لوں کیونکہ اس کی تحقیق میں غلطی کے چانس تھوڑے ہیں. یا میں خود کیا بن جاؤں، نیم ملا بن جاؤں. نیم ملا کیا مطلب کہ مجھے تو ایک حدیث کی کتابوں کو بھی زیادہ نہیں پتا اور ترجمے وغیرہ بھی میں خود سے نہیں کر پاتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو زیریں زبریں حدیث کی لگی ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال میں کہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق کیا میں چیزوں کو تلاش کروں اور ایک کیا نتیجے تک پہنچوں. تو ایک میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں اور ایک فقیہ نتیجے تک پہنچ رہا ہے. تو ایک عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ چونکہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور مسئلہ کیا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو لہٰذا میں خود سے کیا نیم ملا نہیں بنوں گا، میں جو لوگ اس کے اندر تحقیق کر چکے، یہ چیز آپ علم طب میں اور وکالت والے شعبے میں دیکھ سکتے ہیں کہ علم طب کی اور جو پاکستان کا قانون ہے آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ حساس ہو جائے کہ جس میں آپ کا یہ مسئلہ ہو کہ کوئی بڑا کیس آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، پھنس سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ خود سے کیا ہے فیصلے کریں، آپ کہیں کہ وکلاء کا بھی تو اختلاف ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے کر لو، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے کر لو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک اچھے وکیل کو تلاش کروں گا اور اس کی جو مشاورت ہے، اس کا جو مشورہ ہے اسی کے مطابق میں کیا چلوں گا. یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ماہر ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ کیا اگر ماہر ہے، ایک بندہ احادیث معصوم کو سمجھنے کا آپ سے اور مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا وہ متخصص ہے، ماہر ہے، اس کا کام یہی ہے، اور میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے جو زیادہ صلاحیت والا ہے اس کی بات کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ یہ کرنا بات چاہیے. یہ بات جو لیکن آپ کہہ اس رہے کا ہیں یہ یہ تو مطلب کلیئر ہے نا، اس پہ تو مجھے جی اختلاف آپ سے نہیں ہے نا، اس پہ تو میں نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ رجوع کریں اس شخص کے ساتھ کہ جو کسی بھی مسئلے کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی مہارت رکھتا ہے، آپ کو اس سے رجوع کرنا ہے. یہ تو خیر عقلی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب شریعت کا بھی حکم یہی ہے، فطر بھی انسان بھی ہے، یہ میرا مطلب وہ نہیں ہے. میں اس کے ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا نظام کیا کہتا ہے. رزلٹ کیا مطلب؟ کس چیز کا رزلٹ؟ یہ جو ہماری گفتگو ابھی تک جس ذیل میں چل رہی ہے کہ ایک فتوے، کیونکہ میں نے فتوے کو الگ کیا ہے نا، ابھی تک کی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں ہم نے میں فتوے کو الگ کیا. فتوے سے مراد میں جب آپ یہاں پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس سے مراد میں وہ معاملات لے رہا ہوں کہ جن کا واضح یا صریحاً تو حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں مل رہا. ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کلی کہ ہمارے قانون بھی پاس نہیں جو مل حدیث ہیں اس کی جان پہچان کرنی ضروری ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہے کہ اس کا نہیں. تذکرہ ہی موجود نہیں. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ آپ کو معصوم کے فرمان میں یہ لفظ نہیں ملے گا نا.
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کلی کا قانون ہے یا نہیں ہے؟ کلی قانون کا بھی آپ انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کلی قانون دیے ہیں؟ کلی قانون کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جیسا کہ اور یہ سرکار صادق آل محمد کی آپ نے حدیث بتائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ کلی قانون جو ہے وہ آپ کے سامنے دیا جائے گا، لیکن وہی کلی قانون آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے، ہم دونوں میں اختلاف پہ اختلاف بات کر موجود رہے ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ رزلٹ دے رہے ہیں، جو آپ رائے دے رہے ہیں اپنی، جس کو آپ نے کہا کہ حکم ظاہری کہلاتا اور یہ وجوب پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے، تو میں اس کے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کو ہم کون سی کیٹیگری میں شامل کریں گے، جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ وہ اجتہاد جو مردود ہے اور وہ اجتہاد کہ جس کو تشیعوں نے بعد میں تسلیم کیا 7ویں صدی ہجری میں، ان کے بعد علامہ ہلی نے جس کے بارے میں تذکرہ کیا اور مرتضیٰ مطہری نے بلکہ انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں لکھا کہ 7ویں صدی ہجری تک جو تھا یہ تو قوم تشیع میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو لفظ اجتہاد کو سنی سے شیعہ کر کے مذہب تشیع میں شامل کیا، یہ انہوں نے لکھا ہے، شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس چیز کو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پوری بات آپ نہیں پڑھتے ان کی، بہرحال اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ شہید مطلع رحمہ جو لکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اہل سنت لفظ اجتہاد کو قیاس میں استعمال کر رہے تھے، اور اب ہم لفظ اجتہاد کو استعمال کریں گے کہ آپ احادیث محمد و آل محمد سے حکم شرعی نکالیں گے۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جدید فقہی مسائل ہیں ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ، وہ جو ایک سیکنڈ یہاں پہ انتہائی معذرت، کیونکہ میرا خیال ہے وقت بھی جو ہے وہ بہت مختصر سا رہ گیا، میں کوشش ہے میں اس کو سمجھ لوں۔ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے اندر جو ہے وہ یہ کانسیپٹ موجود تھا اجتہاد کے عنوان کے ساتھ کہ وہ اپنے قیاس کے ذریعے کرتے تھے۔ اب وہ قیاس کس چیز پہ کرتے تھے؟ کیا وہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے پھر قیاس کرتے تھے، یا قرآن و حدیث سے رجوع کیے بغیر بس اپنی عقل سے ہی فتوے دے دیتے تھے؟ ہاں، قیاس قرآن و حدیث کے بغیر جو چیز انہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی تھی اس میں وہ اپنی رائے سے قیاس کرتے تھے، یعنی رائے، اجتہاد اور قیاس، یہ تین اصطلاحات ہیں اور شافعی کے مطابق یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ اجتہاد کہیں، قیاس کہیں یا ذاتی رائے کہیں، تینوں کہیں ایک ہی معنی میں ہے۔ یعنی وہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ تھا کہ اگر ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اپنی ذاتی رائے سے کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا حکم قرآن و حدیث میں بیان کر دیا ہے، یا تو موضوع کے اعتبار سے یا کلی قوانین کے اعتبار سے۔ بس تلاش کرنا وہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس کو کیا تلاش کریں، کہیں نہ کہیں سے ہمیں کیا ہے وہ مل سکتا ہے، اگرچہ وہ کلی قوانین کی شکل میں کیوں نہ ہو، ہم جو ہے وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو جتنی بھی آپ مثالیں میرے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے، تو جب شروع سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ اور اجتہاد ہے وہ قرآن و حدیث کے کلی قوانین سے ہی سمجھی گئی بات ہوتی ہے۔ یعنی ایک فقیہ جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ ہے تو اس نے روایات میں سرچ کرنا شروع کی کہ کیا یہ زنا ہے، زنا نہیں ہے، کوئی فعل حرام ہے، فعل حرام نہیں ہے، کیا چیز ہے، تحقیق شروع کی، اور جو اس کو سمجھ آیا روایات اہل بیت علیہ السلام سے، جو کلی قوانین کے مطابق کیا ہے اسے سمجھ آیا، اس کے مطابق کیا اس نے فتویٰ دیا۔ اب اگلا یہ سوال آپ کا شاید ہونا چاہیے کہ پھر اختلاف کیوں ہو گیا؟ یعنی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کنفیوژن کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اختلاف کی طرف نہیں جا رہا، میں ابھی اختلاف کی طرف نہیں جا رہا، میں ابھی پہلے آپ سے آپ کے یہ جو طریقہ کار ہے میں ابھی اس کے اجتہاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی اجتہاد ہے کیا، کیونکہ کچھ ظاہر ہے جو میں اپنے لائیو سیشنز وغیرہ کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو میں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اجتہاد کیا ہے۔ تو میں بیسیکلی آج آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اجتہاد بیسیکلی کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اس کے منابع کون کون سے ہیں، اور ان منابعوں کے رزلٹ میں جو ہمارے ہاتھ میں فتویٰ آتا ہے، جیسا کہ میں نے ڈیفرینشیٹ کیا کہ فتویٰ الگ ہے اور حدیث جو ہے وہ الگ ہے، تو جو فتویٰ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، میں اصل میں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی باقی کی چیزوں کو میں اس نشست میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا، یہ جو اختلاف ہے یا باقی کے معاملات ہیں یہ ہم اگلی نشست میں کر لیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو مبنی ہے آپ کا اجماع جو تیسرا مبنی ہے، یا آپ اس کو چوتھا قرار دے دیجئے، جو اجماع ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے مسلک تشیع میں، کس بنیاد پہ لیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں قرآن اور سنت کی طرف جانا ہے، لیکن یہ جو اجماع لیا گیا ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ جی محترم، اچھا شاہ صاحب، بات جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک موضوع پہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے چلیں ابھی میں اس موضوع، شہباز صاحب آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے شاہ صاحب کے سوال کے متعلق؟
کافی دیر سے چپ بیٹھے ہیں تو ان سے بھی ایک تبصرہ کروا لیتے ہیں. نہیں پھر آگے بیٹھا بڑھیں. میں میں احتجاج کروں گا، یہ کھا رہا ہے مسلسل اور دکھا دکھا کے کھا رہا ہے. نہیں، پہلے میں نے سوچا نہیں دکھاتا. مجھے دراصل نا شروع سے جو گفتگو چل رہی ہے، اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ مختصر چلیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ایک چیز پہ ان کا آغا کا موقف بھی لیں جواباً. جب آپ ایک چیز آغا سامنے کلیئر کرتے ہیں کاظمی صاحب کے سامنے، تو اس کا پھر موقف بھی لیں کہ اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے، تو آگے وہ اپنا موقف بتائیں جی اعتراض ہے، پھر اس کو کلیئر کیا جائے. جب تک وہ اس کو کلیئر نہیں کرتے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو ابھی تک ہمارا جتنا بھی یہ سیشن چلا ہے اس میں میرے خیال میں کاظمی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اجتہاد کہ آپ نے تعریف پوچھی کہ اجتہاد کب سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی ہاشمی صاحب نے بیان کیا، اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، اس کو ہم دونوں نے مل کے ڈیفرینشیٹ کر دیا تھا، ڈیٹیل بیان کر دی تھی کہ اجتہاد سے مراد کیا ہے. جو اقسام بنیادی طور پہ دو ہیں وہ ہم نے کلیئر کر دیا کہ ایک اجتہاد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث تلاش کریں، معصوم کا فرمان تلاش کریں کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا. ایک اجتہاد وہ ہے کہ جب آپ کو قرآن اور حدیث دونوں نہ ملیں تو پھر آپ جو ہے وہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کرتے ہوئے اور اپنی فکر کے ساتھ اپنی علمی اور عقلی صلاحیت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کریں. تو یہ بنیادی طور پہ آیا، اور اس پہ میں نے اصول کافی کی جو باب ہے اپنی رائے اس کا قائم حوالہ کریں. بھی دے شاہ دیا کہ صاحب معلوم حضرت کیا گیا. یہ بات نہیں سمجھا پایا میں آپ کو. شاید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن و حدیث میں جو چیز کلیئر موجود نہیں ہوتی اس میں آپ اپنی غور و فکر کریں اور کوئی چیز نکال دیں، یہ میں نے اصلاً نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں کچھ چیزیں موضوع کے ساتھ کہہ سٹریس اور بیان نہیں کی گئی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کلی قانون کہیں دیے گئے ہیں، اصول دیے گئے ہیں. تو جو چیز قرآن و حدیث میں آپ کو موضوع کے طور پہ اور نام لکھا ہوا اس کا نہیں ملتا، اس کے کلی قانون آپ کو مل جاتے ہیں. تو آپ جی، غور و میرا فکر مطلب کریں بھی یہی ہے، میرے اس کے کہنے اندر کا کلی مطلب بھی قانون یہی ہے. ڈالیں. یعنی جی اس کو کاظمی ذاتی صاحب رائے نے نہیں کہا مثال جاتا. دی ہے، جی ایک مثال دی جیسا کہ ہاشمی صاحب نے اس کے ذیل میں کہ ہم قواعد کلی جو ہیں، جو اصول ہیں، ان سے فروعات تک پہنچتے ہیں، تو اس میں انہوں نے سگریٹ کی مثال دی. اس مثال میں آپ اب وہ جو سگریٹ کے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ سگریٹ پینا جائز ہے یا کوئی کہے سگریٹ پینا بالفرض حرام ہے، تو اب یہ آپ کہیں یہ الفاظ جو ہے سگریٹ پینا جائز ہے، مجھے روایت دکھائیں، تو اس کو ہم یہ روایت میں تو نہیں ہے نا یہ چیز، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل ظاہر ہے یہ چیز آپ کو روایت میں تو نہیں ملے گی. سگریٹ کا نہیں ملے مسئلہ کلی ہی یہ قوانین ہے. سے نکالیں گے نا، کلی قوانین سے اب مطلب یہ یہ تو نکالیں گے. ایسا ہی ہے کہ کوئی ہاں آج یہ پوچھ لے کہ کیا گاڑی چلانا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونے سے بندے مر جاتے ہیں تو پھر جی چلانی جی چلائیے ہاں، کہیں گے. میں اسی چیز کو کہہ رہا ہوں کلیئر ہو جائے. تو جب انہوں نے سگریٹ کی مثال دی ہے کہ ٹھیک ہے سگریٹ پینا جو ہے وہ ایک کلی قاعدے سے، چونکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ فتوے میں وہی قرآن و حدیث اس کی بیک پہ ہونی چاہیے. اب یا وہ الفاظ میں ہوگی یا قواعد کلی سے اس کی فروعات نکلیں گی. جب قواعد کلی سے اس کی فروعات نکلیں گی تو اس کو ہم فتویٰ نام دیتے ہیں. تو اب مجتہد جو ہے وہ سگریٹ کے معاملے میں قواعد کلی سے استنباط کر کے جب یہ وہ کہتا ہے کہ سگریٹ پینا جائز ہے، تو آیا اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ اس کے الفاظ جو ہیں اس پہ آپ کو لفظ کوئی اعتراض ہے؟ سگریٹ کے عنوان کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سگریٹ کے عنوان کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ سگریٹ پینا جائز ہے، تو اس پہ اعتراض ہے، تو یقیناً اس پہ مجھے قطعاً کوئی اعتراض کے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. مجھے اتنا ضرورت بارک ہے اس کے اللہ، اوپر اعتراض کرنے کی. بارک اللہ، بارک اللہ. تو اب یہ جو الفاظ ہیں سگریٹ پینا جائز ہے، تو یہ وہ کوئی آیت اور روایت تو نہیں ہے نا منوان یا اس کا مفہوم؟ ہاں لیکن آپ ہر معاملے کو اس مثال کے تحت آپ ہر معاملے کو نہیں نا لے کے آ سکتے نا بھائی. ابھی نہیں، ہم یہ ہر اور معاملے چیز ہے، پہ آئیں گے نا یہ تو قاضی صاحب، ہر معاملے پہ آئیں گے. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ایک ہم پہلے ضابطہ بنا لیں، اس کے تحت ہم مصادیق پہ بحث کریں گے، ٹھیک تو ہے؟ وہ ضابطے چھری کے رکھ دوں لیے میں تو میں عرض کر رہا ہوں آج کی نا، نواز. ہاں میں میں عرض کر رہا ضابطے ہوں کے لیے کہ تو شہباز عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک چیز جو ہے اب سگریٹ کا معاملہ جو ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں میں حرار و حرام جو ہے وہ میٹر کرتا، ٹھیک ہے، تو دونوں کو ایک ہم جیسا نہیں نا ہم کر سکتے. نہیں بس سنیں، یہ میں ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا اختلافی نوٹ دے جی رہا جی ہوں صرف، اور کچھ نہیں. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم فقط ایک ضابطہ بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک چیز عرض کی، آپ کی جو گزشتہ گفتگو میں نے سنی اس میں آپ یہ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ مجتہد جو راوی ہوتے تھے وہ حدیث بیان کرتے تھے، راوی ہوتے تھے وہ حدیث بیان کرتے تھے، اس میں کوئی ان کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے تھے. اب میں دراصل آپ سے یہ نقطہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں فتویٰ، صحیح ہے؟ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ سگریٹ پینا جائز ہے، تو اس کے پیچھے کوئی آیت اور روایت منوان الفاظ اور مفہوم کے ساتھ تو موجود نہیں ہے. تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اس کو آپ قرآن و حدیث کی بنا پر سمجھیں گے کہ یہ ہے. اسی کی بات کریں، ابھی ہم آگے نہیں چل رہے، آگے بعد میں چلیں گے، اسی کو شہباز کلیئر آپ کریں. دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. جہاں پہ میں نے بات کی تھی روات کی ابان بن تغلب کی بات کی تھی، تو وہ وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس دور میں لفظ فتویٰ کا معنی یہ ہوتا تھا،
کہ معصوم کی حدیث بیان کر دو یا قرآن کی آیت بیان کر دو. آج جو فتوے کی تعریف ہے وہ وہی ہے جو آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جس معاملے میں قرآن میں وہ لفظ، اب قرآن میں لفظ سگریٹ موجود نہیں، قرآن میں ٹیسٹ ٹیوب بھی کا موجود نہیں ہے، قرآن میں مداربہ وغیرہ کا جو تذکرہ ہے وہ اس عنوان کے ساتھ موجود نہیں آتا کہ موجود ہے، سود کے عنوان کے ساتھ پوری مفصل گفتگو ہے، حدیث میں بھی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، تو اس عنوان کے ساتھ موجود نہیں ہے. ان معاملات کے اندر اگر کوئی اپنی زبان میں یا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے تو اس پہ تو مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، یہ بات تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. یعنی ہاشمی صاحب چونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ سوال میں آپ کا وہ آپ ان کا سوال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا یہ سوال نہیں تھا، پھر وہ سوال بیان کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں آپ کا سوال بیان کرتا ہوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کرتے وہ سوال کو اپنے مفہوم میں بیان کرتے کہ میں وہی میں عرض کر رہا ہوں. سمجھاؤں، آپ مجھے اصلاح کرنی ہے. جہاں تک ہمارا اور کاظمی صاحب کا معاملہ پیچھے کلیئر ہو گیا، اجتہاد پہ بھی ہو گیا، تقلید پہ ابھی ہم آئے نہیں ہیں، ایسا ہی نا کاظمی صاحب؟ ہاں ابھی تقلید کو ٹچ ہی نہیں کیا ہم نے، ابھی تو اجتہاد سمجھ رہے ہیں. ہاں اجتہاد میں ہمارا یہاں تک اتفاق ہو رہا ہے کہ اجتہاد اس دور میں تھا، وہاں سے چلتا آیا، اور آج جو یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں مجتہد جب فتویٰ دے رہا ہے، اور ہم نے صرف ایک مثال کو مینشن کیا، ابھی ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور دیگر مصادیق کی طرف نہیں جا رہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ اگر سگریٹ والی بات کو لے لیں کہ اگر وہ اس پہ کوئی بات کرتا ہے قاعدہ کلی سے لے کر فتویٰ بیان کرتا ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہوتی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ ابھی آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو اور سگریٹ کو پھر اکٹھا کرے ہو، بھائی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر آپ کلیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے عنوان کے ساتھ چلے. میں آپ کی اس بات سے یہاں تک اختلاف مطلب اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنی زبان میں بیان کر رہا ہے اور پیچھے دلیل رکھتا ہے ساتھ قرآن و حدیث میں سے، تو اس کو ضرور تسلیم کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. جی شہباز صاحب رک کے. ہاں شہباز صاحب کو بریک لگ گیا، اب یہ سیب کھا کے واپس آئے گا. میں نے کہا شاید بادام کھا رہا ہے جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. چلیں شاہ صاحب ہم آتے ہیں آپ کے سوال اجماع کی طرف. تو اصل میں بات یہ ہے نا شاہ صاحب کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر نہیں ہو پاتی کہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے میں وضاحت لیتا ہوں. تو ابھی آپ کا سیدھا سوال ہے کہ بھئی اجماع کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ اصول فقہ میں پڑھیں، یعنی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اجماع کی ہمارے یہاں بہت سے ادھے اقسام ہیں، اس کی کیا آگے بہت ساری قسمیں کی جاتی ہیں. اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع قطعی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ کیا اجماع ہیں. یہ تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ وہ اجماع جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہوگا وہ اجماع حجت نہیں ہے، اس کو ہم کبھی بھی کیا حجت نہیں مانیں گے. پھر کون سا اجماع حجت ہے؟ وہ اجماع حجت ہے کہ جس میں ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ معصوم بھی اس اجماع کرنے والوں میں شامل ہیں. یعنی معصوم کے یہاں ایک سیکنڈ رکیے گا، اس کو اجماع کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف جو ہے وہ بیان کر دیں تمام سننے والوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اجماع سے مراد کیا ہے، اجماع کا جو یہ مبنی ہے اس کا مطلب معنی مفہوم کیا ہے. جی اجماع کا جو مطلب ہے کہ تمام فقہا کا یا تمام راویوں کا ایک ہی بات پہ اتفاق ہو جائے. وہ جو روایت نہیں تھے مقبول عمر بن حنظلہ، اس میں بھی اجماع کا ذکر ہے جس میں کہا تھا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، ہمیں افقہ بھی کبھی نہیں پتہ چلتا. تو پھر امام نے فرمایا تھا کہ تم اسی بات کو لینا جس کے اوپر ان کا اجماع ہو چکا ہے، کیونکہ جس کے اوپر اجماع ہے پھر اجماع کی لفظ مشہور بھی کیا استعمال کیا تھا. بہرحال اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع سے مراد کیا ہے، مطلب اس کی ڈیفینیشن ذرا بتائیے گا. اتفاق ہو جانا، یعنی آسان الفاظ میں ہم کہیں اتفاق، فقہا اور علماء کا اتفاق ہو جانا کسی حکم شرعی کے اوپر کہ جس میں آپ کو ظاہری طور پر روایت نظر نہ آ رہی ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کسی بات کے اوپر فقہا کا متفق ہو جانا، یا فقہا کی سارے تو کبھی بھی نہیں ہوتے، فقہا کی اکثریت کا متفق ہو جانا اجماع کہلائے گا بتائید حدیث معصوم. یہی کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ اس کو میں مزید کھولوں کہ سارے کا اتفاق ہونا یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا اتفاق ہو کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہے اس کے اندر معصوم بھی شامل ہیں، معصوم کی رضایت بھی اس میں شامل ہے. یعنی یہ اتفاق معصوم کے زمانے میں تک بھی جا رہا ہے اور معصوم نے اس کے خلاف کیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا. دیکھیں ہاشمی صاحب، میں اس وقت بالکل ایک عام انسان کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اجماع میں معصوم کی شرکت ہو جائے، تو معصوم تو غیب میں ہے، معصوم تو سامنے نہیں ہے، تو یہاں پہ معصوم کی شرکت سے مراد کیا ہے؟
کہ معصوم بھی اس میں شریک ہو جائیں. لہٰذا جو ابھی والا اجماع ہے، یعنی اگر ابھی کے فقہا اگر ساری بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام کے تمام جو فقہا ہیں وہ ایک نظریے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی فقیہ بھی کیا اس کے خلاف نہیں جاتا، تو یہ والا جو اجماع ایسا ہے کہ تو جس نہیں میں ہوتا. معصوم یعنی ایسا ایسا ممکن پریکٹیکل نہیں نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائے بھائی. ہے، تقی پریکٹیکل نہیں صاحب ہے، ایسا تو ممکن ہی جی نہیں جی ہے. ممکن بھی ہاں نہیں اکثریت ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ اکثریت ہو جائے. جی جی اکثریت کو ہم نہیں کہتے، اکثریت کو مشہور کہتے ہیں، اکثریت کو اجماع نہیں کہتے، ہاں مشہور کہہ لیں. مثال کے ساتھ واضح کریں مشہور نا کو ہاشمی ٹھیک ہے. صاحب، مثال کے ساتھ واضح کریں قاضی صاحب اسی اجماع کو. جیسا کہ نہایت شیخ طوسی میں اور اس کے بعد ہدایت ناظرہ اور دیگر کتب میں جو مثال دیا کہ جو اغماء ہے، اغماء آیا وضو کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اغماء یعنی بے ہوشی کے طاری ہو جانا، بے ہوشی کے طاری ہو جانا. ہاں اب ہاں ٹھیک ہے. آپ سرچ کر لیں، روایت اس پہ نہیں دکھا پائیں گے. اس کے اوپر ٹھیک. شیخ طوسی نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اس کے بعد تمام فقہا جتنے بھی چلتے آئے ہیں انہوں نے اس پہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے. تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ کیا فریضہ ہے ہمارا؟ اس اجماع کو اب کیا دیکھیں کہیں گے؟ یہ جو لفظ بے ہوشی کے ہے کہ بے ہوشی اگر طاری ہو جائے تو اسے وضو باطل، یہ جو اجماع کی تعریف میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ مقصد اس کا یہی ہے کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس اجماع میں آپ نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، جو میں نے ابھی جملہ بولا وہ یہ تھا جو تقی ہاشمی صاحب کی بات سے سمجھ میں آیا کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ فقہا کی اکثریت یعنی علماء کی اکثریت کا کسی ایک مسئلے کے اوپر اتفاق کر لینا، اور اس طریقے سے کہ بتائید معصوم ہو، کہ معصوم کی تائید بھی اس میں ساتھ شامل ہو، تب ہم اس کو اجماع کہیں گے. ورنہ یہ اجماع جیسے اہل سنت کے اندر ہے کہ بھی سارے کسی چیز پہ متفق ہو گئے چاہے قرآن اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو وہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو میں نے یہ جاننے یعنی کی کوشش کی، یعنی ہمارے ہاں میں نے یہی اکثریت پوچھا ہے معیار نہیں ہے، کہ اکثریت تائید شاہ صاحب معصوم دوبارہ. کیسے. ہاں اکثریت معصوم، یہ اکثریت ہمارا معیار نہیں ہے، معیار ہمارا یہ ہے کہ ایسی جماعت جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر اجماع کرے جس میں ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ معصوم بھی اس میں یقیناً کہیں شامل ہیں، اور وہ ابھی کا یہی نہیں ہو رک جائیے سکتا، گا. میں ابھی یہاں نہیں رک ہو جائیے، میں سکتا ایک یہ سوال اجماع. کر لیتا ہوں. میں اجماع کے عنوان سے ایک مثال دے کے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مقبولہ عمر بن حنزلہ ہے، اس کو مقبولہ کہا گیا، نہ صحیح کہا گیا، نہ احسن کہا گیا، نہ متواتر کہا گیا، اس کو مقبولہ کہا گیا کہ فقہا کی زیادہ تر تعداد نے اس کو قبول کیا ہے، ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس کو قبول کیا ہے. تو کیا یہ اجماع کی مثال ہے؟ نہیں، اجماع کی مثال نہیں ہے، مشہور کی تو پھر مثال ہے، وہ یہ کیا مشہور کی مشہور ہے، مشہور. آپ نے بھی کہا نا کہ مشہور اور اجماع جو ہے یہ دونوں کو ہم مطلب اجماع کو مشہور بھی کہہ سکتے ہیں نا، ابھی تو کہا انہوں نے. ایسا مشہور، ایسے مشہور کو ہم اجماع کہہ سکتے ہیں کہ جس مشہور کے اندر ہمیں یقین ہو کہ معصوم کی رضایت بھی شامل ہے، معصوم کا قول وہ بھی یقین شامل ہے. کیسے حاصل ہوگا نا ہاں یہ یقین بھائی، وہ آج کل کے یقین دور کیسے میں، حاصل ہوگا؟ آج کل کے دور میں یہ حاصل نہیں ہو سکتا، آج کل کے دور میں یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا. یہ فقط اچھا اس دور کے اجماع کی بات ہو رہی ہے کہ جو اجماع معصوم کے زمانے تک چلا جائے، معصوم کے زمانے تک چلا جائے، معصوم ایک علاقے میں رہ رہے ہوں اور وہاں کے جو فقہاء شیعہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں ان کی کسی بات پہ اتفاق ہو جائے اور معصوم اس کے خلاف کوئی روایت بھی بیان نہ کریں، باوجود اس کے کہ معصوم کے علم میں ہے کہ یہ بندے کہیں اجماع کر چکے ہیں، ایک نظریے کے اوپر اتفاق کر ہاں، چکے تو ہیں، اور معصوم وہ اس تو کے خلاف کچھ بھی بیان نہ کریں. سنت یعنی یہ معصوم کے، یعنی کی قسم ہوگی نا. ایسا اجماع ہمیں حاصل ہونا بہت مشکل ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 6-7 سال مجھے درس خارج میں جاتے ہوئے ہو گئے ہیں، میں نے آج تک کوئی ایسا حکم شرعی نہیں دیکھا کہ جو عقل سے ثابت ہوا ہو یا اجماع سے ثابت ہوا ہو، کیونکہ عقل کا دائرہ بہت ہی محدود ہے، اور جو اجماع کا دائرہ ہے وہ ایسے تنگ کر دیا گیا ہے کہ اس میں تو آپ کو معصوم کا قول کشف نہیں ہوتا، الا کہ کوئی ایسا مورد آ جائے کہ معصوم کے زمانے میں لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا اور وہ چیز معصوم کے زمانے میں بھی بیان ہوئی اور معصوم اس کے اوپر خاموش رہے، جسے ہم تقریر معصوم کہتے ہیں کہ معصوم کے سامنے ہاں ایک تو چیز ہے ٹھیک اور ہے. معصوم خاموش رہ جائیں، تو وہ اس ٹھیک. کے تحت کوئی چیز آ جائے تو اس کو اجماع کے تحت لے آتے ہیں، وگرنہ الگ سے کوئی اجماع میں نے نہیں دیکھا کہ جو اس طرح کا ہو اور جس سے کیا دلیل دی گئی ہو. ہاں اگر اس آپ کا علم مطلب اصول کی کتابوں میں جائیں گے، علم اصول کی کتابوں میں واضح طور پہ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک وہی اجماع حجت ہے کہ جو یقینی طور پہ، قطعی طور پہ معصوم کے قول کے کاشف بنے، معصوم کے قول سے اور معصوم کی رضایت سے پردہ اٹھاتا ہو، اور وہ اجماع کے جو معصوم کی بات سے اور معصوم کے قول سے پردہ نہ اٹھاتا ہو، اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں
اور وہ اجماع کے جو معصوم کے بعد سے پردہ اٹھاتا ہو اس کی حیثیت ہے، اگرچہ سب کے سب جمع نہ ہو، ایک چھوٹی سی جماعت جمع ہو جائے، لیکن چونکہ اس سے معصوم کا قول کشف ہوگا تو اس کو کیا ہے، حیثیت دیں گے۔ لیکن پریکٹیکل بنیادوں پہ، عملی بنیادوں پہ یہ چیز پریکٹیکل آج کے دور میں نہیں ہے، بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ میں نے نہیں دیکھا، میں اپنا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے آج تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ اجماع جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا کسی بھی مقام کے اوپر، پریکٹیکلی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آج جو ایک مجتہد صاحب اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اپنا استنباط بیان کرتے ہیں فتوے کی شکل کے اندر، تو اس میں پھر در حقیقت 3 مبنا بچے، عقل، قرآن اور سنت، نہ کہ دو اجماع۔ بچے، اجماع اس میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ دو بچے۔ عقل کے بارے میں نے دعویٰ یہ کیا کہ عقل سے بھی کوئی ایسا حکم شرعی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو مستقلات عقلیہ سے کیا نکالا ہوا ہو۔ جو غیر مستقلات عقلیہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں بھی جو حکم نکالا جاتا ہے اس میں چونکہ روایت ساتھ ہوتی ہے، روایت کی تائید ہوتی ہے، تو وہ بھی روایت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے شہید باقر صدر کی عبارت یاد آ رہی ہے جو شاید علم اصول میں حلقہ میں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے 2 ہی چیزیں بچتی ہیں، یا قرآن بچتا ہے یا پھر کیا سنت رسول بچتی ہے۔ اس کے علاوہ عقل بھی وہی ہے کہ جس کی روایت سے تائید ہو، اور اجماع بھی ہم وہی لے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یقین ہو کہ معصوم بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان کی یہ عبارت تھی، انشاءاللہ میں تلاش کر کے آپ کو بھیج دوں گا اور نشر بھی کر دوں گا، کہ انہوں نے لکھا کہ حقیقت میں 2 ہی چیزیں پریکٹیکل طور پہ آ جاتی ہیں۔ باقی جو حوزے کی پہلی کتاب ہے علم اصول فقہ، اس میں بھی آپ جا کے پڑھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بس 2 ہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اور اگر آپ جو قدیم اخباری علماء ہیں اگر آپ ان کی بات کو لے لیں، وہ تو کہتے تھے کہ قرآن کی آیت سے ہم اس وقت تک استدلال نہیں کریں گے جب تک روایت معصوم نہیں آئے گی، یعنی ان کے کہنے کے مطابق پھر قرآن بھی نہیں بچتا، ساری کی ساری چیز کیا روایات کی تحت آ جاتی ہے، یعنی کیونکہ قرآن کو وہ الگ طور پہ لیتے نہیں تھے کہ کسی آیت سے ہم خود ہی استدلال کریں یا اس سے ہم سمجھیں، وہ کہتے تھے جب تک روایت نہیں ہے ہم قرآن کی آیت سے نہیں نتیجہ نکالیں گے۔ لہٰذا جو علماء اخباری تھے جیسے شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ، ان کے مطابق پھر ایک ہی چیز بچتی تھی، وہ کیا ہے، سنت رسول بس، اور سنت رسول نہیں، سنت معصوم، معصوم کی سنت۔ پھر معصوم کی سنت میں بھی جو ہے وہ ان کے مطابق جو ایک طریقہ کار ہے کہ جو روایات کے اوپر اطمینان کیسے پیدا کرتے ہیں وہ ان کے طریقے مطابق وہی بچے گی۔ یعنی پریکٹیکل طور پہ اگر آپ تحقیق کرتے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے 2 ہی چیزیں بچتی ہیں، 4 چیزیں نہیں بچتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً جو ٹائمر اوپر چل رہا ہے 2 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیشن کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق جو آج کم از کم میری سمجھ میں آیا، جو میرے سوالات تھے اصولین سے جو میری سمجھ میں آیا، اس کے مطابق جو باتیں سامنے آئیں، واضح ہو کے سامنے آئیں، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے بیسیکلی قرآن اور سنت ہی پریکٹیکلی موجود ہیں، اجماع اور عقل جو ہے وہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے آج یہ جانا کہ اجتہاد کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو قرآن کی آیت اور معصوم کے فرمان کو تلاش کرتا ہے، ایک اجتہاد وہ ہے کہ جو قرآن کی آیت اور معصوم کے فرمان سے اپنے جسے کہتے ہیں مفہوم اور تفہیم کے ذریعے کسی چیز کا مسئلہ حل کر کے اور اپنا مطلب بیان کرتا ہے کہ میری نظر میں اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو ہم نے آج اجتہاد کی یہ 2 قسمیں جو ہیں یہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ اجتہاد کی ہم نے تھوڑی سی تاریخ دیکھی کہ آج جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یا جس کے نتیجے میں تقلید کروائی جا رہی ہے بالخصوص، تو اس اجتہاد میں اور جو اجتہاد در اصل شریعت میں مذکور ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ اجتہاد جو تھا وہ قرآن اور حکم معصوم کو جاننے کے لیے تھا، اور اس میں صرف حدیث کی تلاش کی جاتی تھی یا قرآن کی آیت کی تلاش کی جاتی تھی۔ اور یہ جو اجتہاد ہے اس میں قرآن اور حدیث کو استعمال کرتے ہوئے، ان سے رجوع کرتے ہوئے، ان کے اوپر تقیہ کرتے ہوئے یا تقیہ کرتے ہوئے، ساری تقیہ بول گیا ہوں، تقیہ کرتے ہوئے اپنی علمی اور عقلی استعداد کے ساتھ ساتھ تفہیم کے نام کو آج کا اجتہاد کہا جاتا ہے۔ میں کم از کم آج کی گفتگو میں میری سمجھ میں یہ آیا، مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میری اتنی ہی گفتگو تھی، آپ سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، کچھ سوالات اور کریں گے۔ جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب باقی میرا سوال تھا آپ سے جاتے جاتے اپنا وہ ایسے ذہن میں آ گیا، آپ اخباری مسلک سے ہیں یا آپ کوئی اخباریت کا کوئی آپ نے سنی ہے؟ بھائی میں الحمدللہ میں صرف شیعہ اثنا عشریہ امامی ہوں، میں اخباری
मैं इन मसलकों से बचा हूँ यार, आपकी मेहरबानी मुझे बचाए, छोड़ दे, मैं किसी मसलक में नहीं हूँ, मेरा मसलक सिर्फ शिया इस्ना अशरिया ईमानिया। हाँ, शिया तो है ना, लेकिन मसला यानी जिस पे इंसान चलता है शिया के बाद, जिस पे या आप उसूली मनहज से चंद मसाइल तक दस्तरसी हासिल करते हैं, या अखबार, तो आप अखबारी मनहज को पसंद करते हैं या उसूली मनहज को? जी, अब मैंने चूंकि मेरी पहले भी आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू होती रही, आप बड़े कमाल के जुमले आप शहबाज अपनी वीडियोस में बोलते होते हो या अपनी तमहीदी गुफ्तगू में बोलते होते हो, तो उसी किस्म का जुमला ये है कि मैं जो जब मुझसे पूछा गया था कि आपका निज़ाम क्या है, तो मैं कहता था कि जो चीज़ अच्छी लगे, जो बात सही हो, जहां से मिले ले लो। तो मैं इस मामले में भी उसी के ऊपर ही हूँ, अखबारी या असूली या ये वो मैं उसके नहीं है। जो बात जहां से सही है, बिस्मिल्लाह, जो बात समझ में नहीं आती या मेरे पास उसकी कोई ऐसी दलील है कि वो शरीयत के या मासूम के फरमान के खिलाफ है, तो वो मैं नहीं लेता। मैं किसी खास मसलक के पीछे नहीं चल रहा कि मैं अखबारी हूँ या असूली हूँ या फलाना हूँ या फलाना हूँ, नहीं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं हक तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस सही आप बात जो है। है वो हमारे शियों के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, वो भी कहते हैं ना मैं असूली हूँ ना मैं भाभी हूँ, वो तो बस खुदा का ठीक, सही हो खौफ गया। है, वो खुदा का खौफ डन करो हो यार, गया। तो मुझे किसके साथ मिला? नहीं नहीं, मिला नहीं रहा मैं, उस मतलब कि उसके अपना अपना रास्ते की बात कर रहा हूँ, मनहज की बात कर रहा हूँ। चलिए बेहतरीन हो गया भाई, एक देखो सवाल था। शहबाज, हाशमी मैं साहब आपका आखिरी बात नुकता। बात बात चूंकि मजाक में है, लेकिन उसके बाद जो देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, आप असूली मसलक को पैरोकार हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो वो अखबारी मसलक को लेके चल रहे हैं। जब आप किसी मसलक को लेके चलते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? आप जिस मसलक पे हैं, आपको सिर्फ वही ठीक लगता है, दूसरे की बात आपकी समझ में ही नहीं आती। आप कहते हैं यार ये नहीं, ये गलत कह रहा, ठीक है। जब आप तहकीक करते हैं, जब आप मुहक्किक बनते हैं, जब आप हक की तलाश करने के लिए निकलते हैं, जिसे कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है, तो उसमें आपको खुद न्यूट्रल रहना होता है। फिर आप ना इधर है ना आप इधर है, बल्कि एक न्यूट्रल इंसान के तौर के ऊपर, आप एक मुहक्किक के तौर के ऊपर, आप इधर से भी देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, जो चीज सही समझ में आ रही है वो लेते जा रहे हैं। वो फिर आखिर में जाके फैसला होता है कि अक्सरियत में ज्यादा बातें इनकी ठीक थी या इनकी ठीक थी, क्योंकि दोनों 100% ठीक नहीं हो सकते, दोनों में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। चलें, क्या कहते हैं, आज जो आपके साथ गुफ्तगू रही, उसमें जो आपके सवालात थे वो हल हैं, जो आज आपने सवालात किए उन पे तो अब दोबारा हाँ, आज जो गुफ्तगू की दो जरूरत तीन नहीं है। सवालात हुए वो आज की हद तक जो दो या तीन सवालात हुए वो हल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है मुझे ही नहीं, इस प्रोग्राम को देखने वालों को भी बहुत कुछ समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, हाशमी साहब आपका आखिरी जुमला, उसके बाद नीचे से अलर्ट भी आ जाता है, टाइम इज ओवर। दसो जी, दुनिया मुकन वाली है। जी आज हाशमी 2 घंटे 1 मिनट हो गया, मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि मेरी जी सलामत जी रहे। वो मगरब मगरब भी गई और मेरा वो जो रोजगा है वो भी किया, तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं उधर कर लूँ। जिंदगी रही इंशाल्लाह, अगले इतवार को ही अगर आप चाहें तो मैं फिर हाजिर हूँ। हम इसी मौजू को लेके चलें ताकि दुनिया को एक दूसरे की समझ आ सके, आपका नुक्ता नजर, मेरा नुक्ता नजर, हमें कौन क्या अदीला रखता है। ठीक है जी, ठीक है जी, सलामत। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद वबरकात। या अली अलैहिस्सलाम मदद। या इस्लाम मदद, नौरोज मुबारक आपको। अब नौरोज के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, नौरोज क्यों ना। बहरहाल खैर बस मुबारक आपको, बस मौला की ताज पोशी मुबारक हो। मुबारक हो, खैर मुबारक। या अली। या इस्लाम। जी हाशमी साहब, आपके इख्तितामी जुमले और खत्म करें। जी, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ। हसन अली चौधरी हसन अली के पहले भी कमेंट्स आ रहे थे, तो बहुत सारे इनके कमेंट्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर तफसीली हम गुफ्तगू कर चुके हैं। और तो आज ही अगर वो गुफ्तगू भी की है, एक कल नहीं, आज ही की है। अब ये कमेंट्स में कह रहे थे इज्तिहाद तकलीद कब से, मेरे 3 सवाल, वो इन्होंने कहीं से 3 सवाल याद किए हैं और वो उसी पे कायम ज़हम है। तो मैं हैरान इसी चीज पे हो रहा था कि अभी जवाब दिए जा रहे हैं लेकिन उनकी तरफ वजू नहीं कर रहे, फकत कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो यानी मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि जो भी सवाल रखते हैं वो आ जाएं और अच्छे तरीके से हम गुफ्तगू करें आपस में। यानी डायलॉग को हमें रवाज देना चाहिए आपस में, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गाली मुकस्सिर एजेंट कहते रहें और एक इधर उधर बैठ के एक दूसरे के पोस्टमार्टम करते रहें। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो, हम सब हुसैनी हैं, हुसैन को मानने वाले हैं, हुसैनियत एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो इंशाल्लाह सब इसके ऊपर बैठें, आपस में डिस्कशन करें। हमारा जो वक्त का इमाम है वो मौजूद नहीं है, पर्दा गैबत में है। हम सब के सामने जो है वो गैर मासूम रावियों की रवायात हैं कि जिनसे हमने समझना है। तो आए मिल के डिस्कशन करें, बैठें। अगर आपको ये लगता है कि ईरान के फुकहा भी गलत, इराक के फुकहा भी गलत, बाकी सारे उलमा भी गलत और आप ठीक हैं, तो बिस्मिल्लाह, आप हमारे लिए सबब हिदायत बने।
اور ہمیں چیزیں واضح کریں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اس کی طرف آ جائیں اور چیزوں کو کیا سمجھیں اور ان کے حق کے مطابق کیا چلیں۔ تو دیکھیں میں ایک دفعہ پھر عرض مومن کی خدمت میں کہ جو مومن یہ سمجھ کے آتے ہیں نا پروگرام میں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک جنگ لڑنی ہے اور ہار جیت کا ماحول بنا کے آتے ہیں، تو میں ہمیشہ ان کی خدمت میں کہتا رہا ہوں کہ آپ ہار جیت کے لیے کم از کم دینی علوم کو استعمال نہ کریں۔ محمد و آل محمد کے علوم میں آپ وہ گیم والی سوچ لے کر آتے ہیں، فٹ بال اور والی بال والی سوچ، کرکٹ میچ کی سوچ لے کر آتے ہیں کہ آج میں نے چھکے چوکے لگانے ہیں اور ہرانا ہے، اگلے کو نیچا دکھانا ہے، یا خدا معاف کرے کہ ہم بھی جو ہے وہ یہ سوچ لے کر بیٹھے ہوں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہاں آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہوئی ہے، آپ بھی غیر معصوم ذہن ہیں، ہم بھی غیر معصوم ذہن ہیں، آپ کے پاس بھی غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، ہمارے پاس بھی غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، نہ آپ امام زمانے سے پوچھ کے آ رہے ہیں، نہ ہم امام زمانے سے پوچھ کے آ رہے ہیں، نہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، نہ ہمارے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو کیوں نہ سب مل کے بیٹھیں، ڈسکشن کریں، گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہی چیز کیا ہے، امام زمانے کی غیبت میں کیا بہترین چیز ہے، اور اسی سے کیا ہم حق کی طرف کیا پہنچیں گے، وگرنہ دشمن کی یہی سازش ہے کہ وہ شیعوں کے گروپ بنائے، ان کو آپس میں کیا لڑائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی مومن اس چیز سے توجہ کریں گے کہ جو بھی مومن یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہے وہ اس نیت سے ہے کہ یا تو میں نے کچھ سمجھانا ہے یا میں نے سمجھنا ہے، افہام و تفہیم کی نیت سے ہے، ہار جیت کی نیت لے کر نہ آئے کہ یہ ایک حوالہ ہو گیا، دوسرا بھی ایک حوالہ اگر پیش کرتا ہے تو اس کو پڑھیں، پھر سمجھیں ہم کہ اس میں کہا کیا گیا، پھر ہم آگے چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بس میری یہی بات ہے، آخر میں جو ہے وہ آپ کچھ کہہ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں ہاشمی صاحب جی۔ انشاءاللہ مومنین نیکسٹ سیشن میں معارف اہل بیت کے متعلق جو بات کر رہے ہیں، جمعے کو ہمارا عقائد کے اوپر سیشن ہے، وہ انشاءاللہ جمعے کو ہوگا، اور اجتہاد و تقلید پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اتوار کو۔ سلامت رہیں قبلہ طالبی صاحب۔ تو انشاءاللہ اگلے اتوار مومنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی، اور کچھ نوروز کی خوشیاں مناتے ہیں باہر جا کے۔